الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصول تفسیر کے حوالہ سے آج ہماری گفتگو ہے ناسخ اور منسوخ کے عنوان پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب بھی آیت ہم کوئی منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آپ کو عطا کرتے ہیں۔ کبھی نسخ کی صورت اللہ بلا دیتے ہیں اور کبھی صراحتاً منسوخ کر کے نئی اسی جگہ پہ آیت آ جاتی ہے، یا ایک حکم منسوخ ہوتا ہے تو نیا حکم آ جاتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم کی خاص مدت ہوتی ہے اور اس مدت کے بعد دوسرے حکم کی مدت شروع ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے یہاں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنے تو وہاں لکھا ہوتا ہے تاریخ اجرا، پھر لکھا ہوتا ہے تاریخ تنسیخ، یعنی یہ پاسپورٹ یہ شناختی کارڈ اس تاریخ تک ہے۔ تو اسی طرح احکام بعض مخصوص مدت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے حکم کی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ لغت میں نسخ کا معنی ہوتا ہے النسخ لغتاً هو الازالہ۔ نظام الدین حسن بن محمد نشاپوری نے غرائب القرآن میں یہ معنی لکھا ہے۔ نسخ کا معنی ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا، زائل کر دینا، اور شریعت میں اس کا معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی۔ محمد عبد العظیم الزرقانی نے مناہل العرفان میں یہ معنی لکھا ہے ایک حکم شرعی کو دلیل شرعی کے ساتھ ختم کر دینا۔ رفع کا معنی اٹھانا یعنی ختم کر دینا۔ یہ جو نسخ کا سلسلہ احکام میں چلتا ہے تو بعض لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے نسخ کا انکار کرتے ہیں اور یا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا کل کو حالات بدلنے ہیں؟ آج حکم ایک دیا اور کچھ عرصے بعد حکم بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت حکیم ہے، اور حکیم مریض کے لیے نسخہ ایک وقت تک متعین کرتا ہے اور اس وقت کے بعد نیا نسخہ بدل دیتا ہے، اور حکیم بسا اوقات مریض کا نسخہ بدلتا ہے مریض کے احوال کے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک اس کو خوراک دی ہے، نئی موافق آئی تو بدل دی، وہ سمجھتا ہے موافق ہوگی لیکن موافق نکلتی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات حکیم مریض کی خوراک یا اس کی دوا کو تبدیل کرتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوا کب تک ہے۔ ایک مریض کے معدے میں تکلیف ہے تو حکیم بالکل ابتدائی طور پر کہے گا کہ آپ اس کو صرف دودھ تھوڑا تھوڑا پلائیں اور 40 دن تک یہ اس کو پلائیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ دودھ کے ساتھ ہلکا سا دلیا بنا کر کھلائیں، پھر 40 دن کے بعد آپ اس کو ہلکی سی روٹی شوربے میں ملا کر سرید بنا کر کھلائیں، پھر آپ اس کو 40 دن کے بعد عام ذرا سادہ سی روٹی کھلائیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں اس کو کھلائیں۔ اب یہ جو حکیم مریض کی دوا تجویز کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس معدے نے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا ہے، اس نے آہستہ آہستہ مقوی اور مضبوط خوراک کھانی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے کہ انسان کا روحانی معدہ کتنی خوراک کب کھائے گا، کب یہ معدہ قوی ہوگا، کب اس کو مزید خوراک کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جو انسان کے لیے احکام کو تبدیل فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ پہلے علم نہیں تھا اور بعد میں علم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کو کون سا حکم کب دینا مناسب اور موافق ہے، اس وجہ سے اللہ پاک احکام تبدیل فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نسخ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم۔ منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم، قرآن کریم کی آیت اور اس آیت کا حکم ایک وقت تک ہو، اللہ اس تلاوت کو منسوخ فرما دیں اور اس حکم کو بھی منسوخ فرما دیں۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ حرمت رضاعت یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح نسب کی بنیاد پر بعض رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی بنیاد پر بھی بعض رشتے حرام ہوتے ہیں۔ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے، ایک مسئلہ کہ بچے کو کتنی عمر کا بچہ ہو تو دودھ پلائے، دوسرا مسئلہ کہ کتنا دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ جہاں تک بچے کی عمر ہے تو اس میں تو ہے 2 سال، 2 سال کی مدت کے اندر اگر بچہ دودھ پیے
اور اس کی حقیقی ماں نہ ہو تو رضائی ماں ہوتی ہے، اور حقیقی ماں کی طرح اس کے اوپر رضائی ماں حرام ہو جاتی ہے اور اس کا پردہ نہیں رہتا۔ دوسرا مسئلہ کہ عورت کتنی مقدار میں دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ پہلے حکم تھا کہ عورت 10 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ بچہ چوسے ماں کے پستان کو، پھر حکم منسوخ ہوا تو کہا 5 مرتبہ چوس لے، پھر حکم یہ بھی منسوخ ہوا اب 1 مرتبہ چوسنے سے 1 گھونٹ دودھ بھی پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم باب بیان ان 5 رضاعات یحرمن اس کے تحت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخن ب5 معلومات، کہ قرآن کریم میں پہلے حکم یہ تھا کہ 10 مرتبہ بچہ پستان کو چوسے، اس کے بعد حرمت رضاعت ہوگی، اس سے کم چوسنے سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی۔ یہ حکم ختم ہو گیا تو پھر کہا جی 5 مرتبہ چوس لے تو حکم رضاعت ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ حکم بھی ختم ہو گیا، اور یہ کب تک رہا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یہ 5 مرتبہ چوسنے کا حکم ایسا تھا کہ جس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اب اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی کی آخری عمر اور وفات تک تلاوت کی جا رہی ہے تو پھر تلاوت منسوخ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، یہ جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کی قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ ب5 رضاعات تأخر انزالہ جدہ، کہ پہلے حکم تھا کہ 10 مرتبہ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، یہ حکم ختم ہو گیا تو 5 مرتبہ چوسنے سے حکم رضاعت ثابت ہوگی، یہ باقی رہا۔ اور یہ کب تک رہا؟ فرمایا حکم اتنی دیر سے منسوخ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا وقت قریب آ گیا، وفات ہونے کی، وفات کے قریب تک بہت مؤخر ہوا حتیٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ وبعض الناس یقرأ 5 رضاعات، بعض لوگ 5 رضاعات تلاوت کرتے رہے، ویجعلھا قرآنا، اور قرآن سمجھتے رہے، مطلوباً قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے رہے، لکونہ لم یبلغ النسخ لقرب عہدہ، ان کو نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی، چونکہ نسخ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری عمر میں، تو ان تک اطلاع نہیں ہوئی کہ واقعتاً یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ فلما بلغہم النسخ بعد ذلک، اور جب ان کو منسوخ ہونے کی اطلاع ملی، رجعوا عن ذلک، ان نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، واجمعوا علی ان ھذا لا یتلی، اب امت کا اتفاق ہو گیا کہ 5 رضاعات کی آیت کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک واقعتاً قرآن سمجھ کے سارے صحابہ تلاوت کرتے رہے، اس کا معنی ہے کہ نسخ آپ کی آخری عمر میں ہوا اور بعض کو اطلاع نہیں ملی تو وہ بعض اس کو قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے رہے۔ یہ ہے امی عائشہ کے اس جملے کا معنی کہ وہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کو پڑھا جاتا رہا، اس کا مطلب معمول نہیں تھا، اس کا مطلب چند صحابہ کرام جن کا نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ بہرحال ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ نمبر 2، منسوخ التلاوت دون الحکم، قرآن کریم کی آیت اس کی تلاوت کرنا منسوخ ہو جائے لیکن اس کا حکم باقی رہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہمارے ہاں شادی شدہ عورت اگر خدا نہ کرے زنا کر لے، شادی شدہ مرد اللہ نہ کرے اگر زنا کر لے، تو قرآن کریم میں پہلے آیت موجود تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت یہ زنا کریں تو ان دونوں کو سنگسار کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہم البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم بھی اسی طرح رجم کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رجم ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس کا حکم باقی رہا اور آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت رجم بیدی، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، تو یہ حکم اتنا اہم ہے کہ میرا دل کرتا ہے آیت رجم کو میں قرآن کریم کے اندر پھر لکھ دوں، لیکن میں لکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، تو حکم اس کا آج بھی باقی ہے اور تلاوت اس کی ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، منسوخ الحکم دون التلاوت، کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہ جائے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ماں کو اتنا دینا ہے، والد کو اتنا دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو اتنا دینا ہے، وصیت فرض تھی۔ بعد میں جب آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں اللہ رب العزت نے ان کے حصے متعین فرما دیے، بیٹے کا یوں دیں گے، بیٹی کا یوں دیں گے، بہن کا یہ ہوگا، ماں کا یہ ہوگا، والد کا یہ ہوگا۔ اب حصے متعین ہو گئے، وصیت ختم ہوگی۔ جو جب تک حصص متعین نہیں تھے تب تک وصیت کا حکم تھا، اور حصص کے متعین ہونے کے بعد اب وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ تلاوت اس کی کرتے رہیں گے لیکن اس کے حکم پر عمل ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت جب منسوخ ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ناسخ کون ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، اجماع ہے، نسخ کس سے ہوگا؟ تو قرآن کریم کے لیے جو نسخ ہوگا، نمبر 1، نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی آیت اگر منسوخ ہوگی یا حکم منسوخ ہوگا تو اس کے لیے ناسخ بھی قرآن کریم کی آیت ہی ہوگی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 65، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 2000 من الذین کفروا۔ پہلے حکم یہ تھا اگر مسلمان میدان جنگ میں کفار کے خلاف کھڑے ہوں تو کتنی مقدار اور تعداد کفار کی ہو اور مسلمان کے لیے میدان جنگ سے دوڑنا جائز نہیں ہے، اور کس حد تک مقدار ہو تو دوڑنا چاہے تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے، چونکہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ میدان جنگ سے انسان دوڑے تو خدا کے غضب کو لے کر واپس لوٹتا ہے، میدان جنگ سے دوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، 2 صورتیں ہیں دوڑنے کی، میدان جنگ سے نکل جائیں، دشمن سمجھے کہ دوڑ رہا ہے اور آپ پلٹ کر پھر دشمن پر حملہ کرنا چاہیں، ہیلہ اختیار کریں، یا دشمن سمجھے میدان جنگ سے چلا گیا ہے، دشمن مطمئن ہو جائے اور آپ دوبارہ کر حملہ کر دیں، راستہ بدل کے کر دیں، یہ بھی گنجائش ہے۔ یا نمبر 2، تعداد کم ہے، آپ سمجھتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے تو میدان جنگ سے نکلیں اور مرکز پہنچیں جہاں امیر المومنین ہیں اور وہاں سے کم لے کر پھر ان کے اوپر حملہ کریں، اب بھی گنجائش موجود ہے۔ صرف بزدلی اور ڈر کی وجہ سے دوڑنا یہ میدان جنگ میں جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، اور بیعت آپ نے مجھ سے دی 6 چیزوں پر۔ نمبر 1، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتجاہد فی سبیل اللہ۔ 6 چیزوں پر حضرت بشیر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں باقی سارے کام تو کروں گا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے پاس بہت کم اونٹنیاں اور اونٹ ہیں، اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، سب میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، انی رجل جبان، بزدل آدمی ہوں اور مجھے خدشہ ہے میدان جنگ میں جاؤں تو بجائے اللہ کی رحمت کے فابو بغضب من اللہ، غضب کو لے کر آؤں تو میں 2 چیزیں نہیں کر سکتا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ قبض یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، فرمایا یا بشیر لا صدقۃ ولا جہاد فبما اذا تدخل الجنہ، زکوٰۃ بھی نہیں اور جہاد تو جنت میں کیسے جائے گا، میں نہیں بیعت کرتا، میں بیعت نہیں لیتا۔ پھر فرماتے میں نے کہا حضور میں اس پر بھی بیعت کرتا ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پھیلائے اور آپ نے بیعت لے لی۔ اور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے آپ اندازہ فرمائیں، مولانا محمد یوسف کاندھلی رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے
کہ صحابہ کے دور میں بیعت کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 بیعت علی الایمان، کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے اور بیعت کرتے۔ نمبر 2 بیعت علی الجہاد یا بیعت علی الموت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ نمبر 3 بیعت علی ارکان الاسلام، نہ ایمان پر ہے نہ جہاد پر ہے، ارکان اسلام پر توبہ کی بیعت ہے۔ جس طرح آج کل خانقاہوں میں نہ بیعت علی الایمان ہے نہ بیعت علی الجہاد ہے، بلکہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں اس بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اور عجیب بات ہے، انکار بھی وہ کرتے ہیں جو تعلیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں تب ثبوت کہاں سے ہے؟ وہ عام بندہ ثبوت مانگے تو بات سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اب بیعت کے لیے آنے والی کون ہے؟ المؤمنات۔ تو ایمان پر بیعت تو نہیں، کلمہ تو پہلے پڑھا ہوا ہے، پھر بیعت کس بات پر ہے؟ پھر بیعت کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ بات ایسے کہتا ہوں، علماء کو شرح صدر ہونا چاہیے بیعت کے مسئلے پر۔ سب سے زیادہ بیعت کے معاملے پر ہم بھٹکتے ہیں، دین کا کام کرنے والے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ خیر، یہ اپنے مقام پر بات چلے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو تو میدان جنگ سے دوڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلے حکم یہ تھا اگر کافر تم سے 10 گنا زیادہ ہو، ایک مسلمان اور 10 کافر ہوں تو دوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسلمان 11 کافر ہوں اب دوڑنا جائز ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، مسلمان 20 اور کافر 200، 10 گنا زیادہ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، 10 گنا زیادہ۔ اور بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، تمہارے اندر بزدلی کو دیکھا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللہ۔ مسلمان 1 اور کافر 2 ہو، دوڑنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان 1 اور کافر 3 ہوں، اب دوڑنا چاہیں تو دوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا، اب حکم تبدیل کر دیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا۔ اب اس سے کوئی بندہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے اندر ضعف اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اب اللہ کو ضعف کا علم و حکم بدل دیا، معنی یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ جلالین میں دیکھیں تو ایسے مقامات پر وہ لکھتے ہیں ای علم ظہور علم ان فیکم ضعف، ایسی مقامات ای لنعلم علم ظہور۔ علم ظہور کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو علم ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ایسا پتہ چلے کہ جس کا علم مخلوق کو بھی ہو، ایسا پتہ چلے کہ جس کا علم مخلوق کو بھی ہو۔ استاذ امتحان لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سبق بھی نہیں پڑھا، اس کو یاد بھی نہیں، اور آج میں نے کھڑا ہو کر سنا تو اس نے سنانا نہیں ہے۔ استاد پھر بھی کہتا ہے آج بیٹا تم کھڑے ہو کر سناؤ، کہتا ہے جی مجھے نہیں آتا۔ استاد جی کہتے ہیں میں نے اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تجھے نہیں آتا۔ استاد کو پتہ پہلے بھی تھا نا، پتہ پہلے بھی تھا۔ اب یہ جو استاد کہتا ہے ہمیں پتہ چلا تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں آتا، ایسا علم جس کا سب کے علم میں ہے۔ اللہ کو تو علم پہلے سے ہے، ہم نے تحویل قبلہ کرنا ہے، خدا کو علم پہلے سے ہے، تمہارے اندر ذوفان ہے۔ عالم علم ظہور، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا، کیا مطلب؟ یعنی ایسا پتہ چلا جس کا سب کو پتہ چل گیا ہے، تمہارے علم کے علاوہ صرف خدا کو علم، وہ تو پہلے سے بھی تھا۔ یہ علم ظہور کی قید جو جلالین کی ہے نا، ان سارے اشکالات کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 2 نص القرآن بالحدیث المتواتر، ایک ہے خبر واحد، خبر مشہود، اور خبر متواتر۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد پر مشتمل افراد ہوں کہ جن کو عقل جھوٹا نہ کہہ سکے، یہ خبر متواتر۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم نے ہاتھ کو، منہ کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو دھونا ہے۔ قرآن کریم میں حکم دھونے کا ہے اور پاؤں کو مسح کرنا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر موزے پہنے چمڑے کے اور اس کو آپ نے دھویا نہیں، جب وضو کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسح کیا۔ قرآن کہتا ہے پاؤں کو دھونا چاہیے، حدیث پاک میں دھونے کے بجائے مسح الخفین موجود ہے۔ اب یہاں قرآن پاک حکم پاؤں کو دھونے والا یہ منسوخ ہو گیا ہے حدیث کی وجہ سے، لیکن یہ حدیث خبر واحد اور مشہور نہیں بلکہ یہ حدیث پاک متواتر ہے، جیسے پاؤں کو دھونے والا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کو خبر اور حدیث متواتر کے ساتھ نسخ کرنا جائز ہے،
اس کو منسوخ ماننا جائز ہے، لیکن خبر کیسی ہو، یہاں جو مثال دی ہے نا، کہتے ہیں جیسے مسل الخفین، یعنی خبر متواتر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں انما یجوز نص القرآن بالسنہ اذا وردت کورود المسل الخفین فی الاستفاضہ، کہ ایسے ہو جیسے مسل الخفین کی حدیث، یعنی خبر متواتر ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ خبر متواتر ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسأل الخفین متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانین ومنهم العشرہ۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی بہت بڑی تعداد نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسأل الخفین یعنی موزے پر مسح کرنے والی حدیث، اس کے راوی 70 صحابہ سے متجاوز ہیں، اور ان 70 میں سے 10 عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں، تو خبر متواتر ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ آیات منسوخ ہوئی ہیں، تو منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ البرہان فی علوم القرآن میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 63 آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں 19 آیتیں منسوخ ہیں، الاتقان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 آیات منسوخ ہیں، الفوز الکبیر۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسے اختلاف ہے، زرکشی فرما رہے ہیں 63، سیوطی فرما رہے ہیں 19، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 5، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ 5 ہے کیا ہے؟ اب بات سمجھیں، یہ جو اختلاف اور نزاع ہے کہ آیات منسوخ کتنی ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں ہے، نزاع لفظی ہے۔ نزاع حقیقی کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقتاً دو باتوں میں اختلاف ہو، اور نزاع لفظی کا معنی ہوتا ہے حقیقتاً اختلاف نہ ہو، دیکھنے میں اختلاف نظر آئے، اور جب اس کی تہہ پر جائے تو اختلاف بالکل نظر ہی نہ آئے، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے ہمارے متقدمین کا اور ایک موقف ہے متاخرین کا۔ یہ جو اختلاف کی وجہ ہے کہ بعض حضرات کے ہاں نسخ کا معنی بہت وسیع ہے، مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم، یہ بھی منسوخ، آیت کی بجائے دوسری آیت، یہ بھی منسوخ، اگر مطلق کو مقید کیا تو یہ بھی منسوخ، عام تھا اس کو دوسری آیت نے خاص کیا تو یہ بھی منسوخ۔ اور جو کہتے ہیں نہیں، عام کو خاص کرنا منسوخ نہیں ہے، ایک آیت میں حکم عام تھا، دوسری آیت نے خاص کر دیا، اس کو نسخ نہیں کہتے۔ پہلے حکم مطلق تھا، دوسری نے مقید کر دیا، اس کو نسخ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی منسوخ ہے۔ تو جب نسخ کا مفہوم وسیع کر لیں گے تو منسوخ آیات کی تعداد بڑھ جائے گی، جب نسخ کی تعریف بدل کر اس کا مفہوم کم کر دیں گے تو منسوخ آیات کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال دیکھیں، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، مشرک عورتوں سے مسلمان مرد کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرک عورت اہل کتاب ہو، یعنی یہودی ہو، عیسائی ہو یا بت پرست ہو، کوئی بھی مشرک عورت ہو جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وہ عورتیں جو باعفت ہیں، پاک دامن ہیں، اور وہ عورتیں یہود یا نصارہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پہلے مطلق مشرک فرمایا عام کوئی بھی ہو، اس کے بعد خاص فرما دیا۔ اب ہم بعض لوگ جو نسخ کے معنی وسعت پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تنکحوا المشرکات، یہ منسوخ ہے، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اس کے لیے ناسخ ہے۔ پہلی آیت میں حکم عام تھا کہ مشرک عورت کوئی بھی ہو، اب حکم خاص ہو گیا کہ مشرک عورت بت پرست ہو تو حرام ہے، اور اگر کافرہ منکر خدا ہو تو حرام ہے، اور اگر یہ مشرک اور اہل کتاب بھی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایسی مشرک عورت سے اس دور میں نکاح کرنا نہیں چاہیے، اس سے نقصانات غالب ہیں، اور نفع پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا خدا جانتا ہے، لیکن نقصان یقینی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 قرآن کریم میں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر کوئی شخص قسم اٹھائے اور پھر قسم توڑ دے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ، اگر غلام آزاد اس کے بس میں نہیں ہے، کھانا کھلائے، کپڑے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ شخص کھانا کھلائے غریب آدمی نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے۔ اس نے روزے کتنے رکھنے ہیں؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3۔ اب 3 پے در پے رکھے
مسلسل رکھے یا ایک آج رکھے، 2 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لے، 3 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لے، مسلسل رکھے یا وقفے کے ساتھ رکھے۔ فصیام ثلاثۃ ایام میں یہ بالکل حکم مطلق ہے کہ جیسے چاہے رکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے اندر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قسم کے کفارے میں جو 3 روزے رکھنے ہیں یہ مسلسل ہونے چاہیے، وقفے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آیت میں مطلق تھا حکم اور دوسری آیت میں مقید ہے پے در پے کے ساتھ۔ اب جو کہتے ہیں کہ نسخ کا معنی حکم بدل دیں، یہ تو حکم نہیں تبدیل ہوا، مطلق مقید ہو گیا۔ بعض کہتا ہے نہیں، بدل دیں تب بھی نسخ ہے، مطلق مقید ہو جائے تب بھی نسخ ہے۔ تو نسخ کی تعریف کرنے سے آیات کی تعداد بدل گئی ہے، تو جو تعریف کریں گے کہ صرف حکم یا آیت کی لفظ منسوخ ہو، ان کے منسوخ کم ہو جائیں گے، اور جو کہیں گے نہیں خواہ تلاوت منسوخ ہو، خواہ حکم منسوخ ہو، خواہ اس کی نوعیت ختم ہو، ان کے منسوخ آیات کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو یہ نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے تفسیر تعویل، تفسیر اور تعویل۔ یہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے؟ پہلے تفسیر تعویل کا معنی دیکھیں پھر فرق سمجھیں۔ تفسیر کا لغوی معنی، اب تفسیر فی اللغۃ تفعیل من الفسر بمعنی الابانہ والکشف واظہار المعنی المعقول۔ شیخ منا القطان کی کتاب مباحث فی علوم القرآن کے اندر یہ تعریف ہے۔ یہ تفعیل من الفسر کا معنی یہ ہے کہ فسر مادہ ہے اور باب تفعیل ہے، فسر یفسر تفسیراً۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، معقول معنی بیان کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اس کا شرعی معنی علامہ محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں علم یبعث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ ومعانیها التي تحمل علیها حالة الترکیب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصہ توضح ما ابہم فی القرآن ونحو ذلك۔ روح المعانی فرماتے ہیں علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے بیان ہوں، ان کا مفہوم بیان ہو، اور افرادی اور ترکیبی، یعنی ایک لفظ ہو تو پھر معنی کیا ہے، 4 لفظ مل کر آیت بنے تو پھر معنی کیا ہے، افرادی اور ترکیبی، احکام معلوم ہو اور یہاں ان کے معنی سے بحث کی جاتی ہو۔ اگر ایک لفظ ہو تو معنی کیا ہوگا، 2 مل جائیں تو معنی کیا ہوگا، ایک ہو تو حکم کیا ہوگا، 2 آیتیں ملائیں تو پھر حکم کیا ہوگا، افرادی اور ترکیبی۔ اور ان معنی کے جو تکملہ ہے، ناسخ اور منظور، شان نزول وغیرہ، اور غیر واضح کو واضح کرنا، جس علم میں اس کی وضاحت کی جائے اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ تو علم تفسیر میں خلاصتاً یہ 6 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، نمبر 2 الفاظ قرآن کا مفہوم، نمبر 3 الفاظ قرآن کے انفرادی احکام، انفرادی سے مراد ایک آیت ایک لفظ، الفاظ قرآن کے ترکیبی احکام کہ 2 آیتوں کو ملائیں تو پھر حکم کیا بنتا ہے، اور ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، جب 2 آیتیں ملائیں گے تو پھر معنی کیا ہوگا، ایک لفظ کا معنی الگ ہے، 2 لفظ ملائیں پھر معنی کیا ہوگا۔ نمبر 6 معنی کے تکملے، یعنی آیات قرآنی کا پس منظر، مجمل کی تفسیر، یہ ساری باتیں تفسیر کا خلاصہ ہیں۔ تعویل کا معنی کہتے ہیں والتعویل فی اللغہ ماخوذ من الاول وهو الرجوع الی الاصل۔ شیخ منا القطان نے مباحث فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے، تعویل لغت میں کہتے ہیں کہ یہ اول سے مشتق ہے، اول کا معنی ہوتا ہے رجوع، اول کا معنی رجوع ہے۔ اب ایک تعویل ہے اور ایک تفسیر ہے، تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق ہے یا تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے ہما بمعنن، جو تفسیر کا معنی ہے وہی تعویل کا معنی ہے، جو تعویل کا معنی ہے وہی تفسیر کا معنی ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ بعض کہتے ہیں التفسیر عام و اکثر استعمال فی الالفاظ و مفرداتها فی الکتب الالہیۃ وغیرها والتعویل فی المعانی والجمل فی الکتب الالہیۃ خاصہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تفسیر عام ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہو یا حدیث کی تفسیر ہو، اور تعویل خاص ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ تو ان کے یہاں تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے، قرآنی معنی ہو تب بھی تفسیر کہیں گے، حدیث کی تشریح ہو تب بھی تفسیر کہیں گے،
لیکن تعویل اس وقت کہیں گے کہ جب وہ صرف قرآن کریم کا معنی ہو۔ اب ان کے یہاں تفسیر اور تعویل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نمبر 3، التفسیر القطع بأن مراد اللہ تعالی کذا والتعویل ترجیح احد المحتملات بدون قطع۔ بعض کہتے ہیں جب قرآن کریم کا ایک معنی قطعیت کے ساتھ ثابت ہو یہی معنی ہے، دوسرا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہاں کہیں گے یہ آیت کی تفسیر ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی نماز کی پابندی ہی ہے، اس کا معنی درود پاک پڑھنا نہیں ہے۔ آت الزکوٰۃ کا معنی زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہے، اس کا معنی عام صدقات نافلہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تفسیر ہے۔ اور جہاں آیت کے اندر دو معنی آ جائیں، یتربصن بانفسہن قرء کا معنی حیض بھی ہے، قرء کا معنی، تو جب دلائل سے کو ہم ترجیح دیں گے اس کو تعویل کہیں گے، تفسیر نہیں کہیں گے۔ تو بعض کہتے ہیں قطعی مراد کا نام تفسیر ہے اور ظنی مراد کا نام تعویل ہے۔ نمبر 4، التفسیر ما يتعلق بالروایت والتعویل ما يتعلق بالدرایہ۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں بعض کہتے ہیں تفسیر وہ ہوگی کہ جب قرآن کریم کی تشریح ہم روایت کے ساتھ کریں تو کہتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور جب قرآن کریم کا معنی آیت کے ساتھ نہیں قیاس کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ، اپنی رائے سے کریں، رائے سلیم کے ساتھ، تو پھر کہیں گے یہ درایت ہے۔ تو تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت کے سے ہے۔ یہ 4 جو فرق بیان کیے ہیں، ان چاروں فرق کو پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کے بعد میں جو اپنی رائے اس پہ قائم کرتا ہوں نا، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تفسیر اور تعویل کا فرق بیان کرتے وقت صرف کتب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے عرف، اپنا معاشرہ، اپنا رواج اور اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنا علمی مدارس کا ماحول دیکھ لیں، ہم اپنے عوام کا مزاج دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں مدارس میں یا اسکول اور کالجز میں ہمارے ہاں دینی ماحول ہو یا دینی ماحول کے علاوہ کوئی اور مباحث ہوں، تو وہاں تفسیر کا معنی اور تفسیر کا استعمال صرف اور صرف قرآن کریم کی تشریح پر ہوتا ہے، اور تعویل کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فقہی مسائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عام جملوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام جملوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ عرف میں اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کیا پڑھتے ہو؟ تفسیر، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ میں قرآن کریم کا معنی پڑھتا ہوں، دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اور جب طویل ہوتی ہے، یار تم اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے کبھی آیت میں تعویل کرتے ہو، کبھی حدیث میں تعویل کرتے ہو، کبھی بزرگ قول میں تعویل کرتے ہو، اب دیکھو تعویل کا مفہوم بالکل عام ہے۔ اس لیے ہمارے عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تفسیر کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے اور تعویل کا تعلق صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآنی معنی بیان کریں تب بھی تعویل ہے، اور حدیث کی کوئی تشریح کریں تب بھی تعویل ہے، کسی اپنے بزرگ کی خاص بات بیان کریں تب بھی تعویل ہے۔ کبھی تعویل باطل ہوتی ہے، کبھی تعویل حق ہوتی ہے، لیکن تفسیر اور تعویل میں یہ فرق کر لیں کہ تفسیر کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص ہے اور تعویل کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ خاص نہیں۔ ہمارے آج کے عرف میں، اور یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ عرف کے بدلنے سے بس اوقات مسائل بدلتے رہتے ہیں، عرف کی تبدیلی سے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کو ہمیشہ آپ ذہن نشین فرما لیں، اس میں کبھی کبھی بیشی نہ کرنا۔ یہاں ہمارے ہاں میں درمیان میں اس پہ بات پیش کرنے لگا ہوں، ایک مولانا صاحب تھے تو ان کو میں نے کراچی بھیجا کہ آپ تخصص کریں، انہوں نے کراچی تخصص کیا، کافی سال پہلے کی بات ہے، وہ یہاں تشریف لے آئے، میں نے ان کو یہاں اپنی مسجد میں گاؤں والے میں امام بنا دیا، آپ جمعہ پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، درس قرآن دیں اور ساتھ تدریس بھی کریں۔ ان کو میں نے ایک بات گزارش کی کہ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ جس پر پورا گاؤں عمل کرتا ہو اور آپ کے علم کے مطابق وہ شریعت کے خلاف ہو، تو آپ نے گاؤں والوں کو روکنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا ہے اور پھر فتویٰ دینا ہے۔ مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ نے فتویٰ نہیں دینا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایسا مسئلہ جس پر سارے گاؤں والے عمل کرتے ہوں اور آپ کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت یا حدیث یا فقہ شریعت کے خلاف ہو، اگر آپ نے اس پر فتویٰ دینا ہو نا تو خود نہیں دینا، مجھ سے مشورہ کریں اور پھر فتویٰ دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی تھوڑا عرصہ گزرا، چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مفتی نہیں ہے، اس لیے تخصص نہیں کیا، اس کو کیا پتہ افتاء کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک مسئلہ بیان کر دیا، ہمارے پورے علاقے میں سرگودا میں باغات ہیں، کنو، موسمی، بلڈ، فروٹر، یہ ہمارے ہاں چلتے ہیں۔
اب انہوں نے ہمارے یہاں کچا باغ بیچتے ہیں کہ ابھی باغ بیچ دیا بھئی 50,000 بیانہ دے دو، 10 لاکھ کا باغ ہے اور 2 مہینے بعد تم توڑ دو گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کچے پھل کو درخت پر بیچنا اس شرط کے ساتھ کچھ عرصے بعد توڑیں گے، یہ بے فاسد ہے۔ کیوں؟ یہ جو شرط ہے نا 2 مہینے بعد توڑیں گے، یہ شرط مفضی الی المنازعۃ ہے، یہ شرط جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ بارش ہو گئی، بادل آ گئے، ہوا چل پڑی، بیماری لگ گئی، پھل گرنا شروع ہو گیا، مالک کہتا ہے مجھے پورے پیسے چاہیے، ٹھیکیدار کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، نقصان، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں بے فاسد ہے۔ ان مفتی صاحب نے بھی یہ مسئلہ گاؤں میں بتا دیا کہ یہ جو آپ کچے پھل کی بے بیچتے ہیں بے فاسد ہے۔ اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم تو سب کئی سالوں سے ایسے کر رہے ہیں اور خود آپ بھی باغ ایسے بیچتے ہیں، یہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں پہلے باغ ہوتا تھا، یہ سارا ہمارا باغ کا علاقہ تھا، وہ تو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، مدرسے کی برکت سے اللہ نے ختم کر دیا اور اللہ نے جنت کے باغ بنا دی، اور یہ سارا ختم ہونا ہے آہستہ آہستہ، مدرسہ جب بڑھنا ہے، ہمارے جو مرکز کا پلان ہے بہت وسیع ہے، اللہ جب اسباب دے گا، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ ہمیں بھی دے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ہم نے ترتیب بنائی۔ خیر، تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے مفتی صاحب بلا لیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا؟ کہا جی دیا۔ میں نے کہا کیوں دیا؟ کہتا جی بے فاسد ہے۔ میں نے کہا اصل الفتاویٰ کتاب البیوع، آپ اس کو کھول کے لائیں، ذرا مطالعہ کر لیں پھر مجھ سے بات کریں۔ اب انہوں نے کھولا، مطالعہ کیا، کہتا وہ تو جائز لکھتے ہیں۔ میں نے کہا جو آپ نے جائز لکھا وہ؟ کہا جی متون میں یوں ہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، جس دور کے متون ہیں وہ آج سے 600 سال پرانے ہیں، اس وقت عرف الگ تھا اور 600 سال بعد کا عرف بدل گیا ہے۔ اس وقت یہ شرط مفضی الی المنازعۃ تھی، عرف نے اس شرط کے اندر تنازع ختم کر دی، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سمجھیں، ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل بدو الصلاح، پھل کو بیچنا پکنے سے پہلے، اسے کہتے ہیں بیع الثمار قبل بدو الصلاح، پکنے سے پہلے، اور ایک ہوتا ہے بیع الثمار قبل الظہور، پھل کو بیچنا پھل آنے سے پہلے۔ ہمارے عرف میں تو پھل بکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اور فقہاء پھر بھی جائز کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ خیبر پختونخوا والے، بلوچستان والے، سندھ والے، پنجاب والے شاید نہ محسوس کریں، سندھ والے سمجھتے ہیں۔ سندھ میں کیلا بہت ہوتا ہے، اور کیلے کی بیع کیسی ہوتی ہے؟ 2 ایکڑ کیلا بیچتے تھے، کتنے کا جی 2 لاکھ کا۔ اب اس میں جو کیلا موجود ہے وہ توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے، توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے، توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے، تو جو موجود ہے وہ بھی خریدتے ہیں اور جو بھی پیدا نہیں ہوتا وہ بھی خریدتے ہیں، اور اس بیع کو فقہاء جائز فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کچھ موجود تھا، کچھ موجود تھا، تو یہ بیع معدوم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ موجود کی اتنی قیمت لگا لیتے ہیں کہ معدوم اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ بیع معدوم شمار نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جب بیع الثمار قبل ظہور جائز ہے تو بیع الثمار قبل بدو الصلاح کیوں جائز نہیں؟ فقہاء نے تو لکھا ہے، ہمارے عرف نے تنازع ختم کر دیا۔ کہتے اب کیا کروں؟ میں نے کہتا ہے گاؤں میں مسئلہ بتائیں جا کر، میں نے غلط مسئلہ بتایا، ان کو پھر نماز کے بعد یہ کہنا پڑا کہ میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال عرف پر دی ہے، اور ہمارے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی فلاں نے تخصص نہیں کیا۔ اور آپ اچھی طرح بات یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے مفتی۔ فقیہ کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے، فقیہ ناقل نہیں ہوتا، فقیہ اپنے ذوق سے بات کرتا ہے۔ مولانا رسول دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اس کا حل جلد نمبر 10 میں فتویٰ دیا ہے، اور حیات النبی کے منکر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حیات النبی کا منکر ہے، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 اس کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 اسے تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ یہ ایک جگہ پر میں نے مفتی مولانا دیانوی شہید رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کر دیا۔ اب چٹ آ گئی کہ جی مولانا رسول دیانوی شہید رحمہ اللہ تو مفتی نہیں تھے، جب مفتی نہیں تھے تو ان کے فتوے کا اعتبار کیا ہے؟ میں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں مفتی نہیں تھے، لیکن اگلی بات سمجھو وہ فقیہ تھے، مفتی نہیں تھے بلکہ فقیہ تھے، اور فقیہ کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کسی دارالفتہ جا کر فتویٰ لیں تو دارالفتہ والے فتویٰ دیں گے قضا فی شامیہ، ایسے لکھیں گے، یہ شامیہ میں ہے، قضا فی الدر المختار، قضا فی التتار خانیہ، یہ یوں لکھیں گے۔ وہ تو ناقل ہوتا ہے مفتی، اور فقیہ ناقل نہیں ہوتا، فقیہ ذوق سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تخصص الافتاء کی ہے، ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم نے متون پڑھے ہیں، اور پڑھے نہیں ہیں، متون حفظ کیے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھو کتنا مطالعہ کتابیں، فرماتے ہیں ہم ضابطے کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور اصول ہم نے حفظ کیے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں اتنی بڑی کتب نہیں تھی جتنی ہمارے پاس پڑھی ہیں، مختصر سی لائبریری،
اور اکابر کی متقدمین کی کتب اپنی کتابیں موجود ہیں، بس اسی کو مطالعہ فرماتے، اس ذوق سے پھر بات کرتے تھے۔ آپ ان کے علوم دیکھیں، ان کے علوم کی بلندی کو دیکھیں، پگڑیاں جھک جاتی، گر جاتی، ایسے علوم تھے۔ خیر یہ درمیان میں بات آئی عرف کے والے سے، تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ ہمارے یہاں بیٹھیں گے نا جی، تو مسائل چلتے رہیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہمارے ایک دوست ہے، بہت اچھے بزنس مین ہیں، میں ملکوں کے نام لیتا، پھر وہاں یہ باتیں چلتی ہیں، بہت اچھا بزنس ہے ان کا۔ تو ان کا بزنس یہ ہے کہ مثلا جو مستعمل کپڑے ہیں، بعض ملکوں میں رواج ہے، مستعمل کپڑے ہیں وہ گھروں کے باہر بڑے بڑے باکس لگے ہوتے ہیں، لوگ وہاں ڈال دیتے ہیں اور وہ سارے باکس خریدتے ہیں۔ انہیں باکس کو خریدنا ہے، بیس کے اندر کتنے کپڑے ہیں، پہلے لیتے رہے فی کلو ہم مثلا 500 روپے کا لیں گے۔ اب اس کا ملک کا قانون بدل گیا یا اس ادارے کا قانون بدل گیا، کیا جی فی کلو نہیں، فی بکس۔ اس بکس میں کتنے کپڑے ہیں، 500، آپ نے مہینے 500 دینا، کپڑے اٹھانے، کپڑے تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں میں ادارے کے نام فلاں جگہ ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جائز ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں جائز نہیں؟ کہتے ہیں بیع المعدوم ہے۔ میں نے کہا بیع المعدوم نہیں، بیع تو موجود ہے، مبیع تو موجود ہے۔ اب اس کو بیع المجہول کو نا بیع المعدوم نہ کہو، معدوم ہے یا مجہول ہے؟ میں نے کہا اگلی بات سمجھو، یہ مجہول بھی نہیں ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اندر کپڑے ہیں۔ اب مجہول کیا چیز ہے؟ اس کا وزن مجہول ہے کہ جی وزن کتنا ہے یا تعداد کتنی ہے۔ میں نے کہا وزن اور تعداد کا مجہول ہونا یہ بیع کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے کارٹون خریدا، ایک کارٹون، اس میں کیا تھا، سیب۔ آپ نے پوچھا کتنے کلو ہیں، کتنے سیب ہیں؟ ایک پیٹی ہے 200 روپے کی، جتنے بھی ہیں آپ کہتے ہیں جائز ہے۔ آپ کو نہیں پتہ تعداد کتنی ہے، چلو سیب پر آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، آپ بیر خرید لیتے ہیں، پھر پتہ ہے اس کے کتنے بیر پڑے ہوئے ہیں، وہ جائز ہے کہ جی جائز ہے۔ میں نے کہا ایک بند بکس میں کپڑے کتنے ہیں یہ ناجائز ہو گئے، یہ پتہ ہے کپڑے ہیں اور کتنے ہیں یہ ناجائز ہو گئے، اور ایک پیٹی میں بیر ہیں اور کتنے ہیں معلوم، وہ جائز ہو گئے۔ ان دونوں فرق آپ ذرا مفتی صاحب سے پوچھو، پھر مجھے بتانا کہ جائز ہے کہ نہیں۔ اتنے وہ حیران ہوئے لوگ، اتنے حیران۔ میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں خطیب ہے، بس یہ تقریریں کرتا ہے، چندے کرتا ہے، اور ہمارے گھر بھی چندہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کے بعد میں واٹس ایپ دکھاؤں نا جی، عمرے کے مسئلے تب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو پھر رجوع کرتے ہیں، استاد جی مسئلہ کیا ہے، استاد جی مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ تخصص کہتے کسے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ تخصص ہماری ترتیب پر کرو، ہماری ترتیب پر۔ اور میں مذاق نہیں کرتا، آپ بقرہ عید تک 2 ماہ پڑھو، آپ کے ساتھ والے وہ ساتھی جو تخصص فی الافتاء کے لیے بڑے سے بڑے جامعہ میں گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہونا، آپ نے پوچھنا 2 ماہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ بتانا آپ نے 2 ماہ میں کیا پڑھا ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تخصص کہتے کسے۔ 2 ماہ میں آپ پوچھو بھی آپ نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ بتاؤ آپ نے کیا پڑھا ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا آپ نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ یہ ایک معروف بات ہے، بس یہ بریلوی غیر مقلد ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو کسی کے پیچھے نہیں پڑے۔ دیکھیں ہم تو اپنے اصول پڑھا رہے ہیں، یہ اصول آپ نے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر کے چند ایک سبق پڑھ لیے۔ تفسیر میرے ذمہ ہے، کتنی ہوتی ہے خدا بہتر جانتا ہے، میری تو خواہش ہے کہ پوری تفسیر مکمل ہو۔ اب کتنی ہوتی، آپ تھوڑی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو دیکھنا تفسیر کا ذوق پیدا ہوگا، عوام میں بات سمجھانی کیسے، عوام میں تفسیر کرنے کیسی ہے۔ اور جو تخصص آپ کے ساتھ کی کر کے آئے نا، ان سے پوچھنا آپ نے تفسیر میں کتنے پارے تفسیر پڑھی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئی۔ ان سے پوچھنا آپ نے احادیث کتنی یاد کی ہیں، آپ کو پھر سمجھ آئی۔ انہیں کہنا اس مضمون پہ تقریر کرو، نہیں کر سکتے اب میں کرتا ہوں تم سنو، پھر سمجھ آئے گا تقریر کسے کہتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ایک مرید ہیں، شارجہ میں ہوتے ہیں، ان کی نیشنلٹی کینیڈا کی ہے، اور بیچارے ٹانگوں سے بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں جب جاؤں کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ ان کو ملنے کے لیے ضرور جاتا ہوں، بیمار ہیں چل نہیں سکتے، مسئلہ ان کے لیے خود چلا جاتا ہوں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں گیا تو مجھے کہنے لگے، ہیں بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ، مجھے کہنے لگے آپ چونکہ میرے شیخ ہیں اس لیے ممکن ہے آپ خود سمجھیں کہ مرید شیخ کے لیے مبالغہ رکھتا ہے، تو میں مبالغے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں قسم اٹھاؤں میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اب میں نام علماء کے نام جن سن کر رابطہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا فلاں 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 سے میرا رابطہ ہے، اور میں قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، کرۂ ارض پر اس وقت آپ جیسا شیخ صاحب بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
یہ میں کوئی تعریف نہیں سنا رہا، میں ان کی بات. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی ایک بندہ جو مدرس بھی ہو، مناظر بھی ہو، خطیب بھی ہو، جماعت کا امیر بھی ہو، اپنے مریدوں کا پیر بھی ہو، مدرسے کا محتمم بھی ہو، وہ اچھا مصنف بھی ہو، پھر اس کی کتابیں چھپتی بھی ہوں، اخبارات پہ کالم بھی آتے ہوں، ٹی وی پر بھی آتا ہو، سوشل میڈیا پر بھی ہو، اور بہت بڑا نہیں، چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ہو، اور یہ سارے کام اکیلا بندہ کرتا ہو. میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں بولتا، پورے عرض پہ کوئی بندہ نہیں. یہ جو اس نے تبصرہ کیا غلط ہوگا. کوئی آپ کے علم میں ہے بندہ؟ میری رعایت نہ کریں. آپ کے علم میں تو آپ نہیں استاد جی فلاں بندہ ہے، ہم نے دیکھ لیا. اگلی بات جو اس نے کی نا، انہوں نے کہا ان ساری باتوں کے بعد وہ اسیر بھی ہو، 7 سالہ قیدی بھی ہو، اور میدان جہاد کا مجاہد بھی ہو. ہم نے جہاد باللسان نہیں، جہاد باللسان نہ نہیں. باللسان کیا ہوتا ہے؟ ہم عملاً مورچوں پہ سیدھی عملاً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ محاذ دیکھے ہم نے. کوئی آپ کے علم میں ایسا تو مجھے آپ بتا دیں. ابھی نہیں، آپ بعد میں غور کریں، دوستوں سے پوچھیں، کوئی ملے. پھر اس اگلی بات جو اس نے کہا اس سے عجیب تر تھی. اس نے کہا استاد یہ سے عجیب تر یہ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ تک رسائی ہر بندے کی ہے. غریب بھی مل سکتے ہیں، امیر بھی مل سکتا ہے، چھوٹا ہی ملتا ہے، بڑا ہی ملتا ہے. میں بیمار ہوں تو مجھے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، یار بیمار ہے چلو میں سلام لے لوں. انہوں نے کہا میں نے ایسی مثال دنیا میں نہیں دیکھی. اور ابھی امت کو سمجھ، جب آپ دنیا سے جائیں گے اور یہ سارے کام اکٹھے ہو کر آئیں گے نا، تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا ہمارے درمیان سے بندہ کون چلا گیا. جو میں ان کی خیر بات سنانا چاہتا تھا نا، وہ مفتی و تخصص والی بات چل رہی تھی. مجھے وہ کہنے لگے ہمارے تخصص میں فرق کیا ہے. میں اس میں سنا رہا تھا فرقہ واریت ہے، یہ تو ہر وقت ماتیوں کے پیچھے پڑے ہیں، ہر وقت ماتیوں کے پیچھے پڑے ہیں. آپ دیکھنا کہ ہمارے اسباق میں ماتیوں کے خلاف سبق ہوتے کتنے ہیں، یہ آپ دیکھنا ذرا. لیکن مشہور کیا ہے؟ یہ مشہور مماتیوں نے کرایا. ہم سے لوگوں کو توڑنے کے لیے حیات مماتی علیہ مسئلے کو نہیں آتا، جب دیکھو مماتی، جب دیکھو مماتی، اور کام ہی ان کا کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے مشہور کرایا ہے، اور ہمارے حضرات اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ آپ بیان خالص خانقاہی کریں، خالص خانقاہی بیان ہو، اس میں پھر ذکر ہو، پھر دھیما لہجہ ہو، پھر بیعت ہو. یہ 5-10 بیان آپ نے صرف نیٹ پہ ایسے ہی چڑھائیں. یہ کہتے ہیں وجہ یہ، جب آپ آتے ہیں، میں کسی سے کہتا ہوں نا کہ ہمارے شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہیں کون؟ میں کہتا ہوں مولانا الیاس گمن صاحب. کہتے ہیں وہ جو غیر مقلدوں والے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، وہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کا اصل یہ نہیں ہے، یہ مجبوری ہے کہ باطل کا رد کرتے ہیں، مجبوری ہے، ایسے نہیں ہے وہ. پھر انہوں نے مجھے مثال دی. کہتے ہیں ہماری اماں ایک واقعہ سناتی تھی. ایک آدمی تھا، فلم کا ہیرو تھا، تو اس کی ماں نے اس کا رشتہ تلاش کیا. اب جب اس کے رشتے کسی گھر جاتی، وہ کہتی میرا بیٹا بہت شریف ہے. کہتے ہیں کون؟ وہ نام لیتی. کہتا ہے وہ جو لڑکیاں اٹھاتا ہے، وہ جو بندے مارتا ہے، وہ فلموں میں وہ جو ڈکیتی کرتا ہے. میری ماں بہت سمجھاتی ہے بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ویسے ہے بہت شریف. اس نے کہا ہمیں بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب بہت شریف ہے، ان کی مجبوری ہے. تو بس استاد جی اب 2-4 ایسے بیان ریکارڈ کر، اصل صرف پروپیگنڈا ہے. اور مجھے اللہ گواہ ہے اس پروپیگنڈے سے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ میں سے کوئی پریشان ہوتا ہوں، نہ کوئی ہماری ٹینشن ہے، کچھ بھی نہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو اندازہ ایک وقت آئے گا کہ کام کتنا دنیا میں پھیلا ہے. اللہ قبول فرما لے. خیر بات صرف اس پہ چل رہی تھی کہ تفسیر اور تعویل میں فرق اور عرف کے ساتھ معنی متعین کرنے چاہیے، اور یہ ہم علماء کو سوچنا چاہیے ہمارے عرف میں اس کا مطلب کیا ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا نا فلاں فلاں شادی کھڑے ہو جاؤ. اب سنت ہے بال بڑے رکھیں، پگڑی باندھیں، اور اس کے ساتھ اسلحہ بھی کندھے پہ لٹکائیں. سنت ہے، خلاف سنت تو نہیں ہے. اب 2 کام آپ کرتے ہیں، سنت ہے، تیسرا نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی سنت ہے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں میں نے کندھے پہ لٹکایا تو مسئلہ پیدا ہوگا، چھوڑ دیا نا. تو اگر اس سے مسئلہ پیدا ہو پھر یہ بھی چھوڑ دو. نہیں ہوتا پھر ہمت کرو، پھر ہمت کرو. ہم کب منع کرتے ہیں آپ کو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھے بات؟ مجھے بتاؤ بڑے بال رکھنا سنت ہے یا نہیں؟ اوپر پگڑی باندھنا، پھر اسلحہ رکھنا. اسلحہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں کہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے اپنا انداز بدلو، اس سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اس پر آپ مجھے بغیرت کہہ دو گے، اس پر خود کو بغیرت نہیں کہیں گے. مجھے اس پر بزدل کہہ دیں گے، جو تم نے چھوڑا اس پر خود کو بزدل نہیں کہتے. یا تو کوئی جو استاد جی آپ بھی بزدل ہیں ہم بھی بزدل ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. ایک کام آپ نے چھوڑ دیا، ایک میں نے چھڑوا دیا. آپ نے چھوڑا آپ دلیر ہیں، جو میں چھڑوا تو میں بزدل ہوں. یار یہ پالیسیاں سیٹ کرو. اور میں جو بنیادی بات سمجھاتا ہوں میری بات اچھی طرح سمجھو. میں تمہیں اس درسگاہ کی بات نہیں کرتا،
یہ میں جو بات اس کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھو، مرکز میں بھی اور دنیا میں بھی جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کی شکل اور صورت سے نظر آنا چاہیے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جو کام آپ نے کرنا ہے رابطہ انہی سے رکھو۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس وجہ سے رگڑے میں آتے ہیں کہ کام بھی نہیں کرنا ہوتا اور رابطہ بھی نہیں توڑنا، چسکے بھی نہیں چھوڑنے اور رابطہ بھی نہیں چھوڑنا۔ میں ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں، اللہ نے اتنی میری حفاظت فرمائی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ رمضان المبارک میں میں مدینہ منورہ میں تھا، موبائل میرے پاس تھا اور غالباً دوسری صف مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ایسے میں موبائل دیکھ رہا تھا۔ وہاں کیمرے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ۔ جب کیمرہ بندہ موبائل استعمال کرے، اکیلا استعمال کرے، تو کیمرے بتاتے ہیں بھی کوئی بندہ مسلسل موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ ایک ہے نا یوں فون کر رہا ہے وہ اور بات ہے، یوں موبائل بار بار چل رہا ہے۔ اب میرا کیا تھا، کوئی میسیج ہے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مطلب اس طرح کی بات چیزیں سی۔ مجھے ایک پاکستان سے لڑکے نے ویڈیو بھجوائی۔ ویڈیو کس کی ہے؟ ایک بریلوی مولوی کی۔ اور ویڈیو کس کے پاس ہے، کس کے خلاف ہے؟ ملک سلمان کے خلاف، موجودہ دور کی سعودیہ حکومت کے خلاف۔ اتنی ٹف ویڈیو تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس ویڈیو پہنچی، میں نے کھولا ایسے، ابھی سننا بھی نہیں شروع، تھوڑی سی آواز ہے، میں نے بند کیا، فوراً اوپر CID کا بندہ آ گیا، فوراً۔ اس نے کہا من آزا مضبوط رجل مضبوط، یعنی بندہ ٹھیک ہے جس کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ ادری مانا۔ بس میں نے ایسے آئے گی کہ میرے ساتھ اس کو بند کر کے جیب میں چلا گیا۔ اگر وہ میرے ہاتھ سے موبائل کو لے لیتا اور یہ ویڈیو اس وقت دیکھ لیتا تو آج میں مرکز میں نہ تو آج سعودیہ کی جیل کے اندر ہوتا۔ حالانکہ میرا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، میرا بریلی سے کیا تعلق ہے، سعودیہ حکومت کی مخالفت سے کیا تعلق ہے۔ ویڈیو ہو سعودیہ حکومت کے خلاف، اعلانیہ اس کے خلاف ہو، اور وہ بندہ مدینہ منورہ چھپ کر دیکھ رہا ہو، تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ بندہ ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے۔ پھر گرفتاری کے بعد سیلفیوں نے حرکت کے اندر آنا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، آج میں نے یہاں نہیں ہونا تھا۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھو اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ بس مجھے اس وقت سبق سمجھ آ گیا کہ آئندہ ان حساس مقامات پر میں نے موبائل کو یوں استعمال نہیں کرنا جیسے آج کیا ہے۔ جب میں بچ گیا ہوں تو مجھے سمجھنا چاہیے نا، چونکہ بچ گیا ہوں، اب دوبارہ کسی اور کونے میں بیٹھ کے شروع کر دوں، پھر اور کونے میں، اللہ پھر بار بار موقع نہیں دیتے بندے کو۔ ایک مرتبہ موقع تنبیہ کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے سمجھو اور اپنے مستقبل کو سنوار لو۔ میں اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اپنی بات اس طرح بندے، میں بعض باتیں ایسی جو بالکل نہیں بتانے والی، جب یہ ختم ہوگا نا سبق، میں آج کا واقعہ آپ نے گھر کا آپ کو سناؤں گا، لیکن سبق ختم ہونے کے بعد آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو تو میں اپنے آپ کو سنبھالتا کیسے ہوں، اپنی فکر کیسے کرتا ہوں اور خود کو بدلنے کی کوشش کیسے کرتا ہوں۔ چلیں دیکھیں، اب یہ بات چل رہی ہے قرآن کریم کی جو تفسیر ہوگی، تو قرآن کریم کی تفسیر کہاں سے کریں گے؟ آیت سے کریں گے، حدیث سے کریں گے؟ قرآن کریم کے قابل اعتبار مآخذ یعنی قرآن کی تفسیر کس سے کریں؟ نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں۔ نمبر 2 تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی تفسیر احادیث سے کریں۔ نمبر 3 تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کریں۔ نمبر 4 تفسیر القرآن باقوال تابعین رحمہم اللہ، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کریں۔ تفسیر القرآن بلغت العرب، قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان سے کریں۔ نمبر 6 تفسیر القرآن بعقل سلیم، قرآن کریم کی تفسیر عقل سلیم کے ساتھ کریں۔ نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا اور راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ جن پر انعام فرمایا وہ کون ہے؟ وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 96 میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صحابہ، شہداء اور اولیاء، یہ منعم علیہم جن پر خدا نے انعام کیا۔ اب یہاں قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تفسیر احادیث پاک سے، قرآن کریم کی تفسیر حدیث پاک سے۔ قرآن کریم میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سورۃ النور آیت نمبر 2۔
زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان کو سزا دو اور 100 کوڑے مارو۔ اب اس میں وضاحت نہیں ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہو یا کنوارا، بظاہر معلوم ہوتا ہے سزا دونوں کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ امر فی من زنا ولم یحسن بجلد 100 وتغریب عام، صحیح بخاری، باب شہادت القاذف والسارق والزانی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والا وہ شخص جو کنوارا تھا حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ معلوم ہوا نا، اس کو حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نمبر 2، سنن ابن ماجہ باب رجم کے اندر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو اگر زنا کیا تو اللہ پیغمبر نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی سنگسار کیا۔ اب دیکھو آیت کی تشریح حدیث پاک سے ہو رہی ہے کہ وہ جو آیت میں ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو، یہ شادی شدہ کے لیے نہیں بلکہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے۔ نمبر 3، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اقوال سے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور معنی اس کا صحابی رسول بیان کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اسی طرح ان کا معنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی تابعی فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، ہمیں ان لوگوں نے بتایا جو قرآن کریم پڑھتے تھے، عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہم كانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے تو اس میں سیکھتے اس کے اندر علم اور عمل کون سا ہے، اس کے بعد آگے چلتے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کان رجل اذا قرأ بقرہ وآل عمران جد فینا، مسند احمد میں ہے کہ جب صحابہ کرام اس سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران صرف 2 صورتیں پڑھتا، اس کا ہمارے اندر بہت بڑا مرتبہ شمار ہوتا کہ اس نے 2 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف صورتوں کے الفاظ نہیں پڑھتے تھے بلکہ الفاظ کے معنی بھی پڑھتے تھے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، قرآن کریم میں کیا تم دیکھتے نہیں آسمان بند تھا ہم نے کھول دیا، زمین بند تھی ہم نے کھول دی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ایک شخص صاحب پوچھا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے قرآن آسمان بند تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، خدا نے آسمان سے بارشیں برسائیں، آسمان کو کھول دیا۔ زمین کا منہ بند تھا، اسے فصلیں اگلتی تھی، خدا نے اسے فصلیں اگا دی تو زمین کو کھول دیا۔ اب آسمان کا کھلنا بارش برسنا ہے اور زمین کا کھلنا اسے فصلوں کا اگنا ہے۔ حضرت ابن عمر کو جب بتایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ رب العزت نے خوب علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اصول حدیث کے مطابق قبول کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں گے کہ صحابی رسول کا قول اس کی حیثیت کیا ہے، صحابی رسول کے فعل کی حیثیت کیا ہے۔ اب صحابی رسول کے قول کو ہم حدیث شمار کرتے ہیں لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہوتی بلکہ حدیث موقوف بھی تب صحابی تب بات رک جائے اور آگے نہ جائے، پھر صحابی کا قول آ رہا ہے یہ مدرک بالقیاس ہے یا غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اگر مدرک بالقیاس ہے تو حدیث ہوگی، غیر مدرک بالقیاس ہے نہ غیر مدرک بالقیاس۔ اگر مدرک بالقیاس ہے یہ صحابی کا اپنا قول ہوگا، غیر مدرک بالقیاس ہوگا یہ موقوف نہیں ہوگی بلکہ حدیث مرفوع کے حکم کے اندر ہوگی۔ اصول حدیث کے مطابق دیکھیں گے صحابی قول کی نوعیت اور حیثیت کیا بنتی ہے۔ صحابی ایک فتویٰ دے رہا ہے اور معنی بیان کر رہا ہے، اور وہ جو معنی بیان کر رہا ہے کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہے، اب اس کی نوعیت کیا ہوگی اس کو سمجھنا۔ نمبر 2، قول صحابی اگر معارض مرفوع حدیث ہو تو حدیث مرفوع کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 3، اقوال صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے اور اس میں تطبیق ہو سکتی ہو تو ٹھیک، اگر تطبیق نہ ہوتی ہو پھر مجتہد جس صحابی کے قول کو ترجیح دے دے ہم اسی کو لے لیں گے۔ تفسیر القرآن باقوال التابعین، قرآن کریم کی تفسیر کریں اور تابعی کے قول سے کریں۔ قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں
عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، 110 ہجری میں ان کی وفات ہے اور معروف ترین تابعی ہے، تفسیر سمرقندی میں ہے۔ فرماتے ہیں خاشعون کا معنی الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ خاشعون کا معنی یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہ کرتے ہوں، تکبیرات عیدین سے خارج ہیں۔ اور اسی طرح وطر کی جو دعائے قنوت اور تکبیر وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں۔ کیوں شامل نہیں؟ اپنے موقع پر جب بات ہوگی تو پھر اس پہ وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں بھی سمجھیں، تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علمی استفادہ کیا ہو۔ تابعی ہو اور علمی استفادہ صحابی سے نہ کیا ہو، وہ جنتی تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا علمی مقام کیا ہے اس کو دلائل سے متعین کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، تابعی اگر قول صحابی نقل کرے تو اس کا حکم قول صحابی والا ہوگا، اپنا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قول تابعی حجت ہوگا اگر مقابلے میں قول تابعی نہ آئے۔ اگر 2 قول تابعین کے ایک حدیث کی تفسیر آیت کی تفسیر کے اندر آ جائیں پھر ان میں تطبیق دو، تطبیق نہیں ہوتی تو مجتہد جس کو ترجیح دے دے اس کو ترجیح دے دو۔ نمبر 5، تفسیر القرآن بلغت العرب، جہاں قرآن کریم کی آیت نہ ملے، حدیث پاک نہ ہو، صحابی کا قول نہ ہو، تابعی کا قول نہ ہو، پھر عربی لغت سے اس کی تفسیر کی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 47 کے اندر ہے او یاخذہم علی تخوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا او یاخذہم علی تخوف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کرو۔ قبیلہ بنو حذیل کے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہمارے ہاں تخوف کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو کم کرنا، کمی ہو، نقصان ہو، لیکن آہستہ آہستہ ہو، ہم اس کو تخوف کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس پر کوئی عربی زبان کا شعر بھی ہے جس کو بطور استشہاد تم پیش کر سکتے ہو؟ کہا جی بالکل، ہمارے ایک شاعر ہیں ابو کبیر الحذلی، ان نے اپنی اونٹنی کی تعریف میں یہ شعر پڑھے ہیں تخوف الرحل منہا تامکا قردا کما تخوف عود النبعۃ الصفن۔ یہ بات سمجھیں، الرحل کجاوا کہتے ہیں تخوف الرحل منہا تامکا قردا، کہ ہماری اونٹنی کی جو کوہان ہوتی ہے اس کوہان کو جب رگڑتی ہے اونٹنی کے ساتھ، اونٹنی کے بال کم ہوتے ہیں۔ اونٹنی کے اوپر کوہان کوہان پہ جو کجاوا ہوتا ہے، جب اونٹنی چلتی ہے کجاوا آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کجاوے کی لکڑی کے رگڑ کھانے سے اونٹنی کے بال کم ہوتے ہیں، کم۔ کہتے ہیں تخوف الرحل منہا تامکا قردا، کجاوا کی رسی اونٹنی کے کوہان کے بال کو کم کرتی ہے، کم۔ کیسے؟ کما تخوف عود النبعۃ الصفن، جب کشتی چلتی ہے تو کشتی کے اینڈ پر ایک لمبا سا ایسے نا بانس ہوتا ہے اور اس بانس کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے اور پھر رسی آگے کشتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس اوقات وہاں کپڑا بھی ہوتا ہے، جیسے حرکت کر رہا ہوتا ہے ایسے کپڑا، اور وہ جو کشتی کے کونے پر بانس ہوتا ہے اس کے نیچے ایک لوہے کا بنا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دور سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لکڑی گاڑی ہوتی ہے، اور جب ہوا اس کو آگے پیچھے کرتی ہے نا، وہ لکڑی لوہے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے۔ رگڑ کھانے سے وہ جو لکڑ کا بانس ہے یا کوئی لکڑی کی لمبی چیز ہے وہ آہستہ آہستہ گھسنی شروع ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح ہماری اونٹنی کے کجاوا وہ اونٹنی کے بال کم کرتا ہے نا، اسی طرح جب کشتی کے اندر وہ جو لوہے کا چٹو سا بنا ہوا ہے اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہیں تو لکڑی ایسے حرکت کرتی ہے، یوں کرتی ہے ہوا کی وجہ سے، اور رگڑ کھانے سے آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ تو تخوف کا معنی ہوتا ہے نقصان اور کمی۔ اب آیت کا معنی ہو گیا اللہ کے ہاں عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ کم اور تھوڑا کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ جب تمہارا دن سنا تو فرمایا اپنے جو تمہارے دیوان ہیں نا زمانے جاہلیت ہے اس کو تھام کے رکھو، اس سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 6، تفسیر القرآن بعقل سلیم۔ عقل سلیم وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی گناہ نہ کرے، اللہ اس کو عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، معصیت سے بچے، شریعت پر عمل کرے، علم کے مطابق عمل کرے۔ یہ جو عقل سلیم ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا۔ قرآن کریم میں ہے، دیکھو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین اللہ کے لیے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جوڑا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ انہ علیم قدیر یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تو بعض لوگوں نے اس سے غلط فہمی لگی کہ خنثی کا انکار کہ خنثی ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ یا بیٹی دیتے ہیں یا بیٹا دیتے ہیں یا جوڑا یا بانجھ، خنثی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خنثی کا وجود نہیں، خنثی ہوتا ہی نہیں ہے۔
بعض نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ مخلوق ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب قاضی ابو بکر بن عراقی رحمہ اللہ نے بہت پیارا دیا، اور یہ تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر ہے۔ کہا دیکھو خنثی کا انکار کرنا نمبر 1 قدرت الہیہ کا انکار کرنا ہے۔ دیکھو عقل بتا رہی ہے نا، جو اللہ بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، جوڑا دے سکتا ہے، وہ خنثی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ علیم قدیر۔ دیکھو اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے جوڑا دے، جس کو چاہے بانج کرے۔ آگے انہ علیم قدیر، اللہ کی قدرت یہاں تک نہیں ہے، اللہ کے علم میں اور بھی ہے، اللہ کی قدرت اور بھی ہے۔ عقل نے بتایا کہ خدا کی قدرت بتاتی ہے نہیں، ان کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جسے خنثی کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، لیکن خنثی کے وجود کی نفی نہیں کی کہ میں وہ نہیں دے سکتا۔ تو نہ تو قرآن نفی نہیں کرتا، اور قدیر سے اس کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ عقل سلیم کہتی ہے کہ نہیں، خنثی بھی مخلوق ہے، اور خنثی اللہ تعالیٰ فرما دیتے۔ یہاں بہت ساری باتیں آیات کے ضمن میں بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، اور میں سبق کی مناسبت سے باتیں چھوڑ دیتا ہوں کہ سبق جو ہے نا وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور یہ سورہ تفسیر اس طرح چلتا رہے گا تو بقرہ عید اسی پر آ جانی۔ میں نہ ایک آیت پہ دل کرتا ہے بندے کے بولنے کو۔ اللہ رب العزت اس کسی بندے کو اگر پہلے بیٹی عطا فرمائے اور پھر بیٹا دے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی کا پہلے بیٹے سے آنا یہ ترتیب قرآنی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جب تمہیں اولاد دیتے ہیں تو یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں۔ تو پہلے ذکر بیٹی کا فرمایا، اس لیے اگر پہلے بیٹی ملے یہ ترتیب قرآنی ہے، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر۔ پہلی بیوی سے پہلے بیٹی ہے، دوسری سے پہلی بیٹی ہے، اور تیسری سے پہلی بیٹی ہے، اور چوتھی سے اللہ کیا دے گا، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم بس پر بہت خوش ہیں، اور بیٹیوں کے وجود پہ بندے کو بہت خوش ہونے یقین فرمائیں۔ میں نے کہا میرا دل کرتا ہے گفتگو شروع کروں، پھر بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے سمجھو آخری بات کہ تفسیر قرآن کے ناقابل اعتبار ماخذ، کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ تو ہو گیا کس کس سے ہوتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کس سے نہیں ہوتی، کس سے تفسیر کرنا ناجائز ہے، ناقابل اعتبار ماخذ کون سے ہیں، ذرا وہ سن۔ نمبر 1 اسرائیلی روایات، نمبر 2 تفسیر بالرائے۔ اب اسرائیلی روایات کسے کہتے ہیں؟ الاسرائیلیات الاخبار المنقولۃ عن بنی اسرائیل من الیہود وهو الاکثر او من النصارى، جو یہود و نصارہ سے روایات مقبول ہیں ان اسرائیلیات کہتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو بات لکھی ہے علوم القرآن میں، اسرائیلیات یا اسرائیلی روایات ان روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ انہیں سے بعض براہ راست بائبل یا تالمود سے لی گئی، بعض منشا اور اس کی شروع سے، اور بعض وہ زبانی روایات جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی، اور عرب کے یہود و نصارہ معروف مشہور تھی۔ خلاصہ وہی ہے، یہود و نصارہ سے منقول روایات کا نام اسرائیلیات ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ اسرائیلیات کے بارے میں ان کا حکم کیا ہے؟ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسرائیلی روایات یہ 3 قسم کی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں ما علمنا صحتہ مما بایدینا مما یشہد لہ بصدق فذلک صحیح، اسرائیلی روایت ہو اور اس کا صحیح ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو، جیسے فرعون غرق ہوا، اب اسرائیلی روایات میں بھی ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ایسی روایات کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2 ایسی روایات ما علمنا کذبہ بما عندنا مما یخالف، کہ روایت تو پہنچی ہے، اس کا جھوٹ ہونا ہمارے پاس دلائل سے ثابت ہے۔ مثلا اسرائیلی روایات میں ہے کہ آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتوں کو پوجنا شروع ہو گئے تھے۔ اب یہ قرآن کریم مصری آیات کے خلاف ہے، اس کا لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 ما هو مسکوت عنہ لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حکایت لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدۃ فیہ تعود الى امر دینی۔ نمبر 4 نہ اس کے جھوٹ پر دلیل ہو، نہ اس پہ سچ ہونے پر دلیل ہو۔ اب اس کو لینا بھی ٹھیک ہے، نہ لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ایسی روایات کو ترک کر دیا جائے اور ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو خلاصہ اسرائیلی روایات جو یہود و نصارہ سے منقول ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن کی صداقت کسی اور دلیل سے ثابت ہو، ان کو پیش کرنا جائز ہے۔ نمبر 2
ایسی روایت جس کا جھوٹ ہونا کسی اور دل ثابت ہو، اس کو پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کے صدق اور کذب پر کوئی دلیل نہ ہو، نہ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں جھوٹا، اس کو نقل کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ اس کو بھی نقل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کے بارے میں اقوال علماء کی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، یہ تفسیر قرآن کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے کوئی شخص ان کو حاصل کیے بغیر تفسیر کرنے بیٹھ جائے، اب یہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہوگی۔ 15 علوم اگر موجود ہوں پھر اپنی رائے دے تو بات سمجھ آتی ہے، اور وہ علوم موجود نہ ہوں پھر تفسیر رائے سے کرے تو جائز نہیں۔ نمبر 2، متشابہات کی تفسیر بندہ اپنی رائے سے کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، پہلے آدمی غلط مذہب قائم کر لے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آیات کے اندر اپنی رائے سے تفسیریں کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، دلیل موجود نہ ہو اور آدمی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرے اور اس پر ڈٹ جائے کہ آیت کا معنی یہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی 15 علوم ہونے کے باوجود اگر کسی آیت کی بندہ تفسیر اپنی رائے صحیح سے کرے اور ڈٹ جائے کہ یہی مراد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے قطعیت کے ساتھ، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں یہ کہہ دے بھئی میں نے قرآن کریم کو، احادیث کو، امت کے اجماع کو، صحابہ کے اقوال کو، متقدمین کو دیکھا ہے، اس آیت کی تفسیر مجھے نہیں ملی تو میں اب ان دلائل کی روشنی میں یہ سمجھاؤں، لیکن اس کو ایسا نہ سمجھے کہ اس کے خلاف اگر کوئی رائے قائم کرے تو بندہ ناجائز سمجھ لے۔ میں عرض کرتا ہوں بس ایک چیز پر بولنے کو دل کرتا ہے، بس اس سبق کی وجہ سے پھر میں سوچتا ہوں آج ہمارا جتنا ہم سے جھگڑا نہ اہل باطل کا، یہ جو قرآن کے منکر ہیں، ہم نے کہا قرآن کے منکر نہیں، قرآن کا جو معنی تم کرتے ہو اس معنی کے منکر ہیں، قرآن کے منکر نہیں، جو تشریح تم نے کی اس کے منکر ہیں۔ کوئی اور اٹھے گا جو حدیث کے منکر ہے، ہم نے کہا حدیث کے منکر نہیں ہے، حدیث کا معنی جو تم نے کیا ہم اس کے منکر ہیں۔ اگر عوام میں ہماری مخالفت کرنی ہے تو یہ نہ کہا کرو کہ قرآن کے منکر ہے، یہ کہا کرو قرآن کا جو معنی ہم کرتے ہیں یہ اس معنی کے منکر ہیں۔ ہماری مخالفت کرو تو یہ نہ کہو کہ دیوبند احادیث کے منکر ہیں، وہ جی منکر ہیں اس معنی کے جو حدیث کا معنی ہم کرتے ہیں۔ آیت کا انکار اور ہے اور آیت کا جو معنی آپ کریں اس کا انکار اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق سمجھو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جامع ترمذی، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برائیہ، کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اپنی طرف سے کرے اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ نمبر 2، من قال فی القرآن برائیہ فقط فاصاب فقط اخطا، جو بندہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ تفسیر ٹھیک ہو تب بھی غلط ہے۔ جامع ترمذی، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برائیہ۔ یہاں ایک فائدہ سمجھ لیں، ایک مسئلہ مجتہد بیان کرتا ہے اور وہی مسئلہ غیر مجتہد بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مسئلہ مجتہد بیان کرے گا اس کے مسئلہ کو لے لیا جائے گا، وہی مسئلہ غیر مجتہد بیان کر اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مسئلہ ہے کہ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ یہ ترک رفع الیدین کی بحث آمین بالسرک میں یا ترک قراءت خلف الامام میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی، اور اس میں آخر میں بڑی وضاحت سے اس پہ بات کروں گا یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مقلد آمین بالجار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، رفع الیدین کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، ایسے شخص کے پیچھے ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ تو لوگ کہتے ہیں ائمہ حرمین بھی تو رفع الیدین کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ آمین بالجہر کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ رفع الیدین کرے تو قبول ہے، یہ کرے تو قبول نہیں ہے، وہ کرے تو ٹھیک ہے، یہ کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اصول یہی ذہن میں رکھ لو کہ ائمہ حرمین کا رفع الیدین غیر مجتہد کا نہیں ہے، مجتہد امام احمد بن حنبل کا ہے۔ غیر مقلد رفع الیدین یہ مجتہد کا نہیں ہے بلکہ غیر مجتہد کا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بیماری پر وہی دعا اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے اور بندے کو شفا نہ ملے، اس ڈاکٹر خلاف کیس نہیں ہوتا۔ اور وہی دعا اگر ایک اناڑی اور عطائی آپ کو ڈسپینسر دے اور آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے اور محکمہ ہیلتھ کو پتہ چلے اس کے خلاف پھر بھی کیس ہوگا، تو نے دوا کیوں دی ہے؟ ڈاکٹر دوا دے رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا پھر بھی کیس نہیں ہو رہا، اور عطائی دوا دے رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے پھر بھی کیس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس ڈاکٹر کو دوا دینے کی اتھارٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کو اتھارٹی نہیں تھی، گورنمنٹ کو اجازت نہیں تھی، اس پر پرچہ اس بات پر ہوا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مجتہد اپنا اجتہاد کو اس کو حق حاصل ہے، اور جو مجتہد نہیں ہے غیر مجتہد ہے اس کی حیثیت اناڑی اور عطائی ڈسپینسر کی ہے، اس کے خلاف کیس ہوگا، اس کے خلاف کیس نہیں ہوگا۔
اب یہ حدیث سمجھے نا، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب. اور مجتہد کیا ہے؟ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. مجتہد اخطأ پھر بھی اجر، اور غیر مجتہد اصاب پھر بھی اخطأ. تو غیر مجتہد کا مسئلہ ٹھیک ہو تب بھی غلط ہے، اور مجتہد کا مسئلہ غلط ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. تو ان کا رفع الیدین مجتہد کا رفع الیدین ہے، اور ان کا رفع الیدین غیر مجتہد کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس موقع میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا تاکہ آپ کو اس مسئلے پر شرح صدر ہو کہ اس میں فرق کیا ہے. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، آپ یقین فرمائیں کہ اس مسئلے پر لوگوں کو شرح صدر نہیں ہو رہا، اور ان کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں. اس سے مولانا اوکاڑی رحمۃ اللہ بات فرماتے تم غیر مقلد کو شافی سمجھتے ہو، وہ خود کو نبی سمجھتا ہے. آپ غیر مقلد کو اگر وہ رفع الیدین کرتے تو امام شافی نہیں کرتے، وہ اونچی امام کرتے امامین تو امام شافی نہیں کرتے، وہ وطر یوں پڑھتا تو امام احمد نہیں پڑھتے. تم نے اس کو شافی اور احمد بن حنبل بنا دیا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ تم رفع الیدین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ حدیث پاک ہے رفع. تو وہ ایسے بولے نبی بول رہا ہوتا ہے، اس کی بات نہ مانو تو وہ کہتا ہے تم نبی کی بات نہیں مان رہے. بھئی ہم حدیث تمہیں کس بھائی ماننے کا نبی پاک کی حدیث نہیں مانتے؟ ایک حدیث آپ نے پیش کی ہے، ایک اس کے مقابلے میں ہمارے پاس حدیث ہے، تو ہم اگر ایک حدیث نہیں مانی تو مقابلے میں دوسری حدیث مانی ہے نا. ترک رفع الیدین کی حدیث چھوڑ کر تم رفع الیدین کی مانی ہے، ہم نے رفع الیدین والی چھوڑ کر ترک رفع الیدین مانی ہے. تو ایک تم نے نہیں مانی، ایک ہم نے نہیں مانی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ تم حدیث کا انکار کرتے ہو، تم حدیث پر عمل نہیں کر رہے، تم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. وہ خود کو نبی بن کر خود کو نبی سمجھ رہا ہے، اور تم اس کو امام شافی سمجھتے ہو. قاڑی فرماتے نہ وہ شافی ہے نہ وہ نبی ہے، پرلے درجے کا خبیث ہے. یہ تو کاڑوی رحمہ اللہ کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے. میں تو رائے نقل کرتا ہوں. ناقل کو گالیاں مت دو، اگر کبھی دینے کو دل کرے تو پھر ان کو دے لیا کرو تاکہ ان کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے، ان کے درجات بڑھ جائیں، ان کے درجات بڑھیں. پانچویں اور چھٹی بات اس کا خلاصہ سنیں. اب دیکھیں اس میں بعض مفسرین اور ان کی تفاسیر کا ذکر ہے کہ جب آپ لوگ قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ فرمانا چاہیں یا قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہیں، اس وقت آپ کن تفاسیر کو زیر مطالعہ رکھیں، کن تفاسیر کا مطالعہ کریں، کن مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں. تو اس میں کچھ عربی اور کچھ اردو تفاسیر کا ذکر ہے. نمبر 1 امام ابو منصور محمد بن محمود الماتریدی السمرقندی الحنفی، ان کی وفات سن 333 ہجری میں. ان کی تفسیر کا نام ہے تعویل اہل سنہ. یہ تفسیر آپ مطالعہ فرمائیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نمبر 2 میں بہت خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نمبر 2 دیکھیں، امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الحنفی، اور معروف تھے جساس کے نام، ابو بکر جساس. ان کی وفات سن 370 ہجری میں ہے. ان کی تفسیر ہے احکام القرآن للجساس. اس کا مطالعہ فرمائیں، پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو. نمبر 3 امام ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسین الرازی الشافعی فخر الدین رازی. ان کی وفات سن 606 ہجری میں. تفسیر کا نام تھا مفاتیح الغیب، جو مشہور ہے تفسیر کبیر کے نام سے. آپ اس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں، بہترین تفسیر ہے اور بہت عمدہ مفسر ہے. نمبر 4 حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ تعالی. ان کی وفات سن 774 ہجری میں. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم. اس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں اور خود بھی مطالعہ فرمائیں، اور کسی کو اگر قرآن سمجھانا ہو پھر بھی اس کا مطالعہ جاری رکھیں. نمبر 5 علامہ ابو ثناء محمود آلوسی آفندی بغدادی الحنفی. ان کی وفات سن 1270 ہجری میں. تفسیر کا نام ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اور معروف ہے تفسیر روح المعانی کے نام سے. اس تفسیر کا بھی مطالعہ فرمائیں. نمبر 6 علامہ امام حافظ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی. وفات سن 710 ہجری. تفسیر کا نام ہے مدارک التنزیل. تفسیر مدارک اور تفسیر نسوی بھی کہتے ہیں. اس کا مطالعہ فرمائیں، اور یہ بہت مختصر ہے، 2 جلدوں میں ہے، بہت جامع تفسیر ہے.
نمبر 7 تفسیر جلالین، علامہ جلال الدین محمد بن احمد بن محمد محلی، ان کی وفات سن 864 ہجری میں۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی اور سورۃ الکاف سے لے کر سورۃ الناس تک تفسیر لکھی اور وفات پا گئے۔ پھر ان کے شاگرد تھے علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، ان کی وفات 911 ہجری میں۔ ان سورہ بقرہ سے لے کر سورہ کاف تک ان نے تفسیر مکمل کی ہے، تو اس لیے استاد اور شاگرد دونوں کا نام جلال الدین تھا، تو تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین۔ یہ جو سمجھو کہ قرآن کی عربی میں جو تفسیر ہے نا، قرآن کا عربی میں ترجمہ ہے اور بہت لاجواب قسم کی تفسیر ہے۔ نمبر 8 علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات سن 1225 ہجری میں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری۔ اصل میں ان کے اس شیخ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالی، تو ان نے تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ رکھا ہے تفسیر مظہری، نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تھا۔ اردو تفاسیر، نمبر 1 موضوع البیان، شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا نہایت غیر معمولی خصوصیات کا حامل ترجمہ ہے، اور عربی اردو زبان میں یہ قرآن کریم کا پہلا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی کا۔ میں انشاءاللہ العزیز دوران سبق کسی وقت موضوع القرآن، بیان القرآن، تفسیر عثمانی نکال کے آپ بعض حوالے دوں گا کہ ہمارے کعبے نے ترجمہ تفسیر کیسے کی ہے، اس کے بغیر آپ کو لطف نہیں آنا۔ ایک لفظ میں سمجھاؤں گا، دیکھ اس لفظ میں کتنا علوم بند کی ہیں۔ تو یہ موضوع القرآن۔ نمبر 2 تفسیر عثمانی، فوائد عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ الشیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمے کو نیا اسلوب دیا ہے۔ حضرت نے ترجمہ مکمل کیا اور سورۃ النساء تک تفسیر کی تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل فرمایا تفسیر کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح جلال الدین محلی کے بعد جلال الدین سیوطی کو دیکھیں تو بالکل بندہ فرق نہیں کر سکتا کہ دو بندوں نے تفسیر لکھی ہے، بالکل ایک طرز ہے۔ اس طرح علامہ عثمانی جو تفسیر شیخ الہند کے بعد کی ہے، اب دونوں کو دیکھیں آپ اندازہ نہیں کریں گے مصنف بدل گیا ہے، یوں لگے گا ایک ہی مصنف تفسیر کو مکمل کرتا ہے۔ نمبر 3 بیان القرآن، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن۔ تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 5-10 تفاسیر کا پہلے مطالعہ فرمائیں اور اس کے بعد تفسیر بیان القرآن کو دیکھیں۔ جب آپ 5-10 تفاسیر دیکھیں گے اور کہیں تفسیر نہیں کھلے گی پھر بیان القرآن کو دیکھیں۔ آدمی کو الجھن نہ ہو اور بیان القرآن کو دیکھے لطف نہیں آتا، الجھن ہو پھر کھولے پھر مزہ آتا ہے۔ میں انشاءاللہ بیان القرآن کا جو بین القوسین ہے تفسیر فرماتے ہیں نا، میں دکھاؤں گا۔ حضرت نے اتنا عجیب پیرایا اختیار کیا ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی آیت کے درمیان ترجمہ کریں گے اور بین القوسین شرح کریں گے۔ آپ شرح اڑا دو تب بھی صحیح چلے گا، آپ شرح رکھ لو تب بھی صحیح چلے گا۔ یہ اتنا عجیب طرز اختیار کیا، میں بہت سے آیاتیں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے اس پر۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عربی کتب کے علاوہ کسی کا مطالعہ نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو عربیت میں علوم کی وسعت ہے اردو زبان میں کہاں ہو سکتی ہے۔ میں خط و کتابت بھی عربی یا فارسی میں کرتا کہ میرا علمی ذوق ختم نہ ہو، لیکن جب بیان القرآن آئی اور اول تاخر میں نے مکمل بیان القرآن کا مطالعہ کیا تو میرا بالکل ذوق بدل گیا اور میں نے اپنی رائے کو تبدیل کر لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اردو زبان کے اندر بھی علوم کی جامعیت موجود ہے، یہ بیان القرآن کے بعد ہو۔ علامہ کشمیری جیسا شخص۔ نمبر 4 معرف القرآن۔ معرف القرآن 2 ہے، ایک حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت پہلے ترجمہ لیتے ہیں تفسیر عثمانی سے، پھر خلاصہ لیتے ہیں بیان القرآن سے، اس کے بعد پھر معرف المسائل کے نام سے مسائل لکھتے ہیں۔ نمبر 2 معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت کا متکلمانہ ذوق تھا، اس لیے زیادہ گفتگو عقائد پہ کرتے ہیں، باطل کے شبہات کا رد کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش نہیں کرتے بلکہ اکابر ہی کی رائے کو آگے نقل فرماتے ہیں۔ اور بعض ایسے مقامات آتے ہیں، میں نے کہا جب آدمی کا علمی ذوق نہ ہو آدمی کو الجھن ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، معرف القرآن مولانا کاندلوی رحمہ اللہ۔ جماعت المسلمین نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے غیر مقلدین نے مل کر، وہ کیا ہے کہ اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر دلائل اپنے وقت پر آئیں گے۔ اور بعض ہمارے حضرات نے بھی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے،
اللہ کو خدا، ہمارے حضرات نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے تھا باطل جب کہتے ہیں اللہ کو خدا نہیں کہنا، جس کی وجہ ہوگی، ان کی منشا کیا تھی؟ پہلے یہ امت کو سمجھاؤ کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، کیوں؟ خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہے، اس میں شرک کی بو ہے، لہذا خدا نہیں کہنا۔ یہ سبق آپ نے یاد کر لیا۔ اب اگلا، حضرت تھانوی مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھا ہے۔ مولانا مدنی مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہمیں یہ بات منوائی کہ خدا نہیں کہنا، کہ اسے شرک کی بو آتی ہے۔ جب سبق یاد آ گیا پھر ہمارے اکابر کو مشرک کہنا شروع کیا، اور ہمارے لوگ جب بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے خلاف کتنا بڑا حملہ ہے، اور ہم ہی کہنا شروع ہو گئے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ تو جو ان کی بات تقویت ملنا شروع ہوگی، اس پہ خیر اپنے دلائل ہیں، اپنے موقع پر بات کریں گے۔ حضرت مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن معرف القرآن کا میں مطالعہ کر رہا تھا ایک دن درس کے لیے، آیت آئی کل شیء ہالک الا وجہ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا خود آ سے ہے اور ان کا وجود خود ہے بغیر کسی کے بنانے کے۔ اب اس پر میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے خلوت میں وہ حوالے ملتے ہیں نا، یا میں رو پڑتا ہوں یا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اکابر کے ساتھ چلتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے، آپ خود دیکھو گے۔ میں بس اوقات بہت سارے عقائد پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ملک بھر سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں، استاد یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہہ چکا ہوتا ہوں، معیدات پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں کہتا تھا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت لکھا کہ اللہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، لگاؤ فتویٰ۔ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے وہ زندہ ہیں، کرو بات ان سے جا کر، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں تو بارہا کہتا ہوں میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ تو ناقل سے یہ جھگڑا کرو، نقل کیوں کرتا ہے؟ یہ جھگڑا تو نہ کرو، تو کہتا کیوں ہے؟ جن کو آپ اکابر مانتے ہیں میں تو ان کی رائے نقل کر رہا ہوں نا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اب حضرت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی اللہ نے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ فرماتے ہیں خدا کو خدا اسی لیے کہتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہے، بغیر کسی کے پیدا ہونے کے، خود بخود اس کا وجود ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے وجود اس کا، واجب الوجود ہے اللہ کی ذات۔ تو مولانا چونکہ متکلم ہے نا جی، اس لیے وہ متکلمانہ گفتگو کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، جس کا کلام کا ذوق ہے نا، علم الکلام کا اور قائد پر، وہ معرف القرآن مولانا قادری کی پڑھے، آپ دیکھنا آپ کا ذوق کیسے بنتا ہے۔ نمبر 6 ذخیرۃ الجنان، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث اور ہمارے استاد حضرت علامہ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے گکھڑ منڈی کی جامع مسجد بورڈ والی ضلع گوجرانوالہ میں پنجابی زبان میں درس قرآن دیا ہے، اور اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 8 بار ختم کیا۔ ایک بار قرآن حضرت غالباً 5 سال میں ختم کرتے تھے، اور میں نے 1.5 سال تک حفظ کے سال میں، حفظ کی عمر میں حضرت کے درس قرآن میں شرکت کی ہے۔ تو ہمارے تفسیر کا جو سب سے پہلا سبق ہے نا، پہلا استاد وہ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے ہمارے استاد تفسیر کے اندر وہ ہے، میں نے وہاں سے شروع کی۔ اس وقت عمر چھوٹی تھی، سبق میں بیٹھتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، یاد اس وقت کیا سمجھ آ جائے۔ آج مزہ آتا ہے کہ ہمارے شیخ کیا فرماتے۔ میں ساتھیوں کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ مدرسے میں گیا، حفظ کے بچے تھے، مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ بیان کرو۔ میں نے ان حفظ کے بچوں میں بیان کیا استواء علی العرش این اللہ، اللہ کہاں پر ہے۔ آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا، ختم ہوا، بچے چلے گئے۔ مجھے قاری صاحب فرمانے لگے آپ نے بچوں میں وہ مسئلہ بیان کیا جو سمجھے ہی نہیں، ایسا مشکل عقیدہ بچوں میں بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ میں نے قاری صاحب سے کہا بچوں کو واپس بلاؤ۔ قاری صاحب بڑے خوش ہوئے کہ میری نصیحت اس پر اثر کر گئی ہے، بچے واپس آ گئے۔ جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوا۔ کتنے پارے پڑھیں؟ اس نے 22 یا 23 پارے بتائے۔ سورہ یاسین پہلا رکوع پڑھو، پڑھ دیا۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہا جی مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جاؤ۔ بچے چلے گئے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا جب اس بچے کو آتا نہیں تو آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ جب اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا پڑھاتے کیوں ہیں؟ کہتے بچہ ہے آج پڑھ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا بچہ ہے عقیدہ آج رٹ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ بات حل ہوگی نہیں؟ میں نے کہا اب 3 سال قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتا۔
کبھی میں نے اعتراض کیا؟ میں نے آدھا گھنٹہ بیان کے سامنے تم نے فٹ اعتراض کیا، پھر آپ کہتے جی مولانا صاحب آپ بہت متشدد ہیں۔ اب بتائیں متشدد میں ہوں یا آپ ہے؟ ہم نے آپ کے 3 سال برداشت کر لی ہو، تم ہمارا آدھا گھنٹہ برداشت نہیں کر رہے، آپ بتاؤ کہ بڑا دل ہمارا ہے یا بڑا دل تمہارا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بندے کو مزاج اچھا رکھنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے، اور تنقید کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں تنقید کیسے کرتا ہوں اور کس پر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے، ایک دن شیخ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، واپس تشریف لائے، مسجد میں آ کر وضو فرمایا، وہاں سنت پڑھی اور نماز پڑھائی اور درس دیا کہ سفر سے واپس آئے۔ بہت کم ایسے اسفار حضرت کے ہوتے تھے، اور حضرت نے بیان فرمایا، وہ بیان میں نے سنا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہو رہا تھا، ختم قرآن پہ بیان کیا، میں نے وہ بھی سنا ہے۔ حضرت کے ہاں ہفتہ اتوار پیر اور منگل درس قرآن ہوتا تھا، بدھ جمعرات درس حدیث ہوتا تھا، اور جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، حضرت کے ہاں بھی اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالنبی سواتی صاحب رحمہ اللہ کے ہاں بھی۔ حضرت نے قرآن کریم ختم فرمایا اور فرمانے لگے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ روئے زمین پر واحد مسجد جامع مسجد بورڈ والی گکھڑ منڈی کی مسجد ہے جہاں کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس قرآن دیا ہے، تو شاید میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس دیا ہو، میرا دعویٰ شاید یہ غلط نہیں ہوگا، یہ واحد مسجد یہی ہے۔ پھر حضرت نے اگلی بات فرمائی، وہ آپ سننا امام اہل سنت کیسے بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، اور فرمانے لگے، میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا، رات دیر تک مطالعہ کرتا رہا، فجر کی نماز میں شریک ہوا اور پہلی رکعت میری چلی گئی، ایک رکعت میری قضا ہو گئی، ایک رکعت بجماعت پڑھی۔ سلام کے بعد حضرت استاذ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بیٹا سرفراز تیری آج ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ فرمایا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی، کہ میرے استاد نے پوچھا تھا تکبیر تیری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ فرمایا استاد نے پوچھا تھا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ اور ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، کتابوں سے نہیں بنتا، ان سے بڑے مصنف شاید دنیا کے اندر ہوں گے۔ میں نے حضرت شیخ کی نجی زندگی دیکھی ہے، نجی زندگی، میں مڈل کر کے گیا تھا، میری عمر آپ دیکھ لیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے کام شیخ مجھے خود بھجواتے تھے، اور میں نے شیخ میں جو حلم دیکھا ہے، جو تقویٰ دیکھا ہے، میں عرض کروں میں بتا نہیں سکتا۔ شیخ کے بیٹے تھے، قرآن کریم کے قاری تھے، مسجد میں پڑھاتے تھے، میرے استاد دوسرے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے 10 روپے لیے، کوئی مہمان آیا چائے تھی مجھ سے لے لیے۔ مدرسے میں چھٹیاں ہوگی 3 دن کی، سمائی ششمائی امتحان تھا، طلبہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ وہاں قریب ایک گاؤں ہے وایاں والی، ہماری تائی کی بیٹی، میری والدہ کی ہم عمر ہوگی، بہت بڑی عمر کی تھی، تو جمعرات میں ان کے چلا جاتا، رات وہاں رہتا، کپڑے وہاں سے دھلا کے لے آتا، کبھی جمعرات، کبھی 15 دن بعد، کبھی مہینے بعد۔ تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے نیچے اترے، بورڈ والی مسجد ذرا اونچی ہے، وہ نیچے اترے، سڑک کراس کی گھر کی طرف، میں چلا گیا پیچھے۔ ہم شیخ صاحب کہتے تھے، اب میری عمر دے کے میں نے وہیں کھڑا ہے، شیخ صاحب، ہاں جی۔ میں نے کہا، میں نے قاری صاحب کا نام، ان کے جو بیٹے تھے، میں نے کہا مجھ سے قاری صاحب 10 روپے لیے ہیں، مجھے دیے نہیں، میں نے چھٹی جانا ہے۔ اب ان کی جگہ پر میں ہوتا اور میرے بیٹے کی شکایت آتی تو میں 10 روپے دیتے تھا، چلو بیٹا جاؤ۔ اور شیخ وہیں کھڑے ہو گئے، نیچے ہاتھ نکالا، 5 کے 4 نوٹ نکالے۔ اس دور میں، یہ میں آپ کو تقریباً کوئی 88-87 کی بات کہہ رہا ہوں، حضرت نے مجھے 20 روپے دیے، میں نے گنے 20، میں نے کہا شیخ صاحب تو 20 ہیں، فرمایا 20 اپنے پاس رکھو اور وہیں بیٹھو، جا کے مسجد میں وہیں بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، میرا خیال ہے کہ 2 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، ان کے بیٹے قاری صاحب آئے، جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں ایسے مجھے ڈانٹتے ہیں، میرے منہ پر پیسے مارے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا کرنی چاہیے، ابا جی نے تو شکایت لائی ہے۔ یہ امام اہل سنت، میں انسان ہی تھا، رلانے کے لیے امام اہل سنت، اپنی جیب سے 20 الگ دیے کہ غریب بچہ ہے، اور پھر بیٹے کو ڈانٹ کے بھیجا، 10 روپے اس کے دے کر آؤ، 30 دیے۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ میں آپ کو بار بار کیوں روتا ہوں؟ عملی زندگی، عملی زندگی، عملی زندگی بناؤ۔ ہم تخصصات کرتے ہیں، حدیثیں یاد کر لو، علوم میں تخصص کر لو، کلیات پڑھ لو اور خطیب بن جاؤ۔ ہمارا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں ہے۔ میں باہر کہتا ہوں بھائی پڑھو کم، سیکھو زیادہ، سیکھو زیادہ، سیکھو۔ میری خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ میرا بچپن امام اہل سنت کی صحبت میں گزرا ہے۔
اب میں کسی بڑے کی نفی نہیں کرتا، ہمارے سب اکابر ہم سے بڑے ہیں، میں نفی نہیں کرتا، لیکن میں ایک واقعہ سنا تو اس سے بات آپ کو سمجھ آئی۔ جامعہ اشرفیہ سیانت المسلمین کا اجتماع تھا اور یہ میرا درجہ رابعہ والا سال تھا۔ جامعہ امدادیہ کے حضرات ایک دو بس وہاں سے لے کر جاتے، میں بھی چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن تھا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اب بھی خلوت میں حضرت کے بیان سنتا ہوں، خدا کی قسم میں رو پڑتا ہوں، واللہ العظیم مجھے رونا جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا۔ میری زندگی تو جہادی تھی، میں تو ان سے استفادہ نہیں کر سکا، رونا مجھے آتا، اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا۔ حضرت اکاڑوی نے فجر کے بعد درس دیا، میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، مجھے اب نام یاد نہیں، سفید داڑھی، درس فاروق تمہاری بات شاید شروع ہوگی۔ ان نے محسوس کیا کہ لڑکا نوجوان لڑکا جو ہے، عمر تھوڑی ہے اس کی، لیکن اس کا نا ذوق ہے۔ ویسپا موٹر سائیکل تھا، مجھے بٹھا کہتے چلو ناشتہ کرتے ہیں، مجھے گھر لے گئے، اپنے گھر ناشتہ کرایا، پھر کہتے ہیں تمہیں ذوق ہے، میں تمہیں انجیل کا حافظ بتاتا ہوں۔ پھر ایک بندے کے پاس مجھے واقعہ تھا جس کو انجیل زبانی یاد تھی، یعنی ان ڈاکٹر صاحب کا عیسائیت پہ مطالعہ بہت تھا، اور گھر ان کا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب لاہور والے سمنا باد خضرہ مسجد کے بالکل ساتھ کی دائیں بائیں تھا، اتنا مجھے یاد ہے۔ اب جو میں بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں یار مجھے مینو کاڑوی نو کی ہوتا ہے، اور مینو کاڑوی کو کیا آتا ہے، پتہ لوگ اس کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں۔ مجھے اس وقت تعجب ہوا، لیکن مجھے آج سمجھ آیا وہ ٹھیک کہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کو سنا تھا، تو وہ ٹھیک کہتے تھے نا، ان کو کیا آتا ہے۔ اب سمجھ آئی بات آپ؟ اب میں نے امام اہل سنت سے پڑھنا شروع کیا نا، اب میرے سامنے اب بڑا سے بڑا شیخ لائیں گے، میں انکار تو نہیں کرتا، ادب تو بہت کرتا ہوں، لیکن میں شیخ سرفراز کہاں سے لاؤں؟ دورہ تفسیر میں نے شیخ سے پڑھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، لا جرمہ سبق پڑھا رہے تھے، ہر شیخ نے اس میں 5 احتمال بیان لا جرمہ منسوب کیوں ہے۔ میں کاپیاں نہیں لکھتا تھا، میرا ذوق کاپیوں کا ہے ہی نہیں، میں نے زندگی میں 2 کاپیاں لکھی، ارشاد و صرف اور کافیہ بس، اور میں نے بخاری کی کاپی بھی نہیں لکھی، میں نے جامع کی بھی نہیں لکھی، میں نے قطبی کی بھی نہیں لکھی۔ میں اپنے حافظے پر پوری جنگ لڑتا تھا، آپ نے شاید دنیا میں ایسے کوئی طالب علم دیکھا ہو، صرف 2 کتابیں۔ ارشاد و صرف کی کاپی میں نے کیوں لکھی ہے کہ ہمارے استاد ارشاد و صرف پڑھاتے تھے اور کتاب سے نہیں پڑھاتے، زبانی لکھاتے تھے، کتاب نہیں دکھاتے، اب ہم نے کتاب کاپی لکھنی تھی۔ اور کافیہ کیوں لکھا ہے کہ کافیہ درس گاہ میں کوئی طالب علم بشمول میرے لکھتا ہی نہیں تھا، یہ ہماری عجیب کافیہ کی کلاس تھی۔ عصر کے بعد میں کافیہ لکھتا، مغرب کے بعد تکرار کراتا، تکرار سے فارغ ہونے کے بعد پورا درجہ میری کاپی سے کافیہ نقل کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے استاذ تھے، پٹھان بھی تھے اور بڑے معقولی استاذ تھے، تو انہوں نے کہا تم میں سے کافیہ کوئی بھی نہیں لکھتا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا پھر اس کو محفوظ کیسے کرتے ہو؟ اب لڑکوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے اس لڑکے نے صوفی کہتے ہیں، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا سر یہ لکھتا ہے۔ مجھے کہتے کب لکھتے ہو؟ میں نے کہا عصر کے بعد۔ چپ ہو گئے۔ وہ خان صاحب دوسرے دن پھر تیاری کر کے آئے، پھر دوسرے استاد جی نے پورا گھنٹہ کافیہ پر کیل و کال کی انتہا کر دی۔ سب وقت مجھے کہتے سناؤ، میں نے سنا دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اتنا ان کو تعجب ہوا، پھر انہوں نے مجھ سے پیار شروع کیا، پھر مجھے گھر لے جاتے جمعرات کو، پھر ہدیہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا علم غیب پر بریلوی بن کے میں نے مناظرہ درجہ ثالثہ میں کیا ہے، اور میری تیاری انہی استادوں نے کرائی تھی۔ پھر یوں میری کمر پہ ہاتھ رکھا، جب طالب علم ملے پھر استاد اس کو سنبھالتا بھی ہے، یوں رکھا۔ اور جامعہ بنوریہ میں کافیہ میری وجہ سے داخلہ نصاب ہوا۔ آج بھی شرح ابن عقیل ہوتی تھی، الفیہ کی شرح اب کافیہ ہے۔ درجہ ثانیہ سے چھٹیاں ہو گئیں، مفتی نعیم صاحب، مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ میرے ارشاد و صرف کے استاد ہیں۔ مدنی مسجد مرکز چلے گئے، چلے پہ جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا۔ میں نے دونوں سے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، مدنی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، نہ مکی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، ٹوٹیوں کے پاس بیٹھے تھے، تو میں نے جمعہ کی صبح کا میں نے کہا استاد جی آئندہ سال میں جامعہ بنوریہ نہیں آؤں گا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا استاد جی ادھر کافیہ نہیں ہے، مجھے کافیہ کا بہت شوق ہے۔ میں نے کافیہ سنا تھا، پڑھا تو میں نے بھی نہیں، بچپن میں کیا پتہ ہوتا۔ میں نے کہا جی میں شوق ہے، میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ آؤ، آپ کافی کی فکر نہ کرو۔ مجھے ایک کی وجہ سے جامعہ بنوریہ میں کافیہ داخلہ نصاب ہوا ہے۔ پھر میں نے ثالثہ والا سال کافیہ بھی پڑھا ہے، شرح ابن عقیل بھی پڑھی ہے، ہم نے نحو یوں پڑھی ہے۔ میں صرف بتا رہا تھا کہ میں نے 2 کاپیاں کیوں لکھی ہیں، کافیہ کاپی کیوں لکھی ہے اور ارشاد کیوں لکھی ہے۔ ہمارا تو کاپیہ لکھنے کا معمول ہی نہیں تھا۔ میں جو یہ بات کہہ رہا تھا، اب دیکھو میں نے پڑھا شروع کیسے کیا ہے، امام اہل سنت، تفسیر حضرت سے پڑھی۔ اب لاجرم میں گزر گیا، جب دوبارہ قرآن میں آیا تو ہر محض میں تفسیر احتمال کی طرح کوئی بتائے، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے 5 بیان کیے، شیخ ایسے
نظر نیچے بولتا گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اور نیچے کاپی دیکھتا ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی ویسے کیسے یاد ہو گیا. استاد جیسے پیار سے کہتے ہیں نا کاپی دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں ویسے کیسے یاد ہو گیا. بس میں بیٹھ کے سنا. درس گاہ میں ہم نے شیخ سے یوں پڑھا امام اہل سنت سے، اور ان سے محبت کے واقعات میں تمہیں پھر کبھی سناؤں. میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں واللہ العظیم درس گاہ میں مجھے وہ دن یاد ہیں اور اس عینی گواہ آج بھی زندہ ہے. ارے شیخ کی آخری عمر میں لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، اور میں جب شیخ کو مل کے نکلتا تھا خدا کی قسم شیخ میرا ہاتھ چومتے تھے. شیخ ایسے چومتے جیسے بچہ چومتا ہے، اور ایسے مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے جب میں وہاں سے نکلتا تھا اب یہ جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ مسلک کے کام کی وجہ سے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس طرح کام کرتا ہوں. تو میں نے اب یوں کابر کی صحبت کے مزے لوٹے. جب مجھے ساتھ کیا نا فلاں میں بیعت بھی نہیں کرتا لیکن میری مجبوری ہے بھائی، میں امام اہل سنت کہاں سے لاؤں بتاؤ. کہ بندے کی مجبوری ہوتی ہے نا، بندہ کہاں سے لائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. ذخیرۃ الجنان یہ اردو پنجابی زبان میں درست دیے تھے، اور حضرت کے شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا، اور حضرت کے عقیدت مند تھے میر محمد لقمان اب اس کو ذخیرۃ الجنان کو چھاپ رہے ہیں، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ بہترین تفسیر ہے اردو زبان کے اندر. نمبر 7 معالم العرفان جو دروس القرآن کے نام سے معروف ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی معمول تھا نسلوں میں ہفتہ اتوار پیر منگل درس قرآن، بدھ جمعرات درس حدیث اور جمعہ خطبہ جمعہ. اردو زبان کی سب سے بڑی تفسیر اس وقت یہی ہے دروس القرآن، اور بہترین کتاب ہے. نمبر 8 انوار البیان فی کشف اسرار القرآن. حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری، حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، بہترین تفسیر ہے. نمبر 9 آسان ترجمہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا عام سلیس بڑا آسان سا ترجمہ ہے، عوام الناس کے لیے بہت مفید ہے، علماء بھی استفادہ کرے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے درس قرآن کا بھی دینا ہو، ہم نے ترتیب لکھ دی ہے. پہلے موضوع قرآن کا مطالعہ کریں، پھر تفسیر عثمانی کا کریں، پھر بیان قرآن کا کریں، پھر معرف القرآن مولانا تھانوی کا کریں، اور معالم العرفان مفتی صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کا کریں. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کریم سمجھ آیا ہے، اور قرآن کریم سمجھنے کے اندر کوئی دقت پیش نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی بات میں نے آپ کی خدمت میں اصول تفسیر کے حوالے سے کی ہے. اس کے لیے علوم کیا چاہیے وہ پیچھے بڑی تفصیل سے بات آ چکی ہے فہم اور تفہیم قرآن کے اندر. تو یہ چند گزارشات پیش کر دی ہیں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله